أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ یہ سورۃ المجادلہ پارہ نمبر 28 کی آیت نمبر 6 پڑھی گئی ہے، آیت نمبر 7 پڑھی گئی ہے۔ کل آیت نمبر 6 تک سبق ہوا تھا اور آج انشاءاللہ آیت نمبر 7 سورۃ المجادلہ سے سبق کا آغاز ہو رہا ہے۔ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم، اس کا عنوان ہے تمہید مضامین لاحقہ۔ لاحق کہتے ہیں آنے والی چیز کو، سابق کہتے ہیں گزری ہوئی چیز کو، تو اب ہے آنے والے مضامین کی ایک تمہید۔ الم تر ان اللہ یعلم، فرماتے ہیں کیا آپ نے نہیں دیکھا یا آپ نہیں دیکھتے کہ ان اللہ یعلم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں۔ یعلم کے نیچے لکھیں گے علم کامل، اس لیے کہ اللہ کا جو جاننا ہے، اللہ کا جو علم ہے وہ کامل ہے۔ مخلوق اور بندوں کا علم کیا ہے؟ ناقص ہے۔ کہ بے شک اللہ تعالیٰ جانتے ہیں ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة الا هو رابعهم، اس کے نیچے لکھیں گے معیت کاملہ۔ معیت کہتے ہیں ساتھ کو، ہر جگہ ہونے کو۔ جس طرح اللہ کا علم کامل ہے، ہر جگہ پر اللہ کا علم ہے، اس طرح اللہ پاک کی ذات اور معیت بھی ہر جگہ پر ہے۔ ما یکون من نجوى ثلاثة، نہیں ہوتی کسی جگہ 3 افراد کی سرگوشی، یعنی 3 آپس میں سرگوشی اگر کرتے ہیں، نجوہ کہتے ہیں سرگوشی کو، کان میں بات کرنا، الا هو رابعهم، مگر یہ کہ چوتھا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتے ہیں۔ ولا خمسة، اور نہ کسی جگہ 5 کی سرگوشی ہوتی ہے، الا هو سادسهم، مگر یہ کہ وہ اللہ کی ذات چھٹی ہوتی ہے ان میں۔ ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، اور نہ اس تعداد سے کم نہ اس سے زیادہ۔ کسی جگہ پر بھی اگر 3 سے کم افراد آپس میں کانوں میں سرگوشی کرے یا 5 سے زیادہ کریں، الا هو معهم، مگر یہ کہ اللہ پاک ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اینما کانوا، چاہے وہ کہیں بھی ہو۔ ثم ينبئهم بما عملوا یوم القیامہ، لکھیں محاسبہ کاملہ۔ محاسبہ کہتے ہیں حساب کتاب کرنے کو۔ اب یہ سارے کام، یہ کانوں میں سرگوشی، بات چیت اور منصوبے اور تدبیریں اور پلاننگ، یہ سارے دنیا میں انسان کر رہے ہوتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میں تمہارے ساتھ ہوتا ہوں، لہٰذا یاد رکھو ینبئہم بما عملوا، محاسبہ کاملہ۔ لہٰذا اس بنیاد پر اللہ جو حساب کتاب فرمائیں گے وہ بھی کیا ہوگا؟ کامل ہوگا۔ پھر اللہ تمہیں بتائیں گے بما عملوا یوم القیامہ، جو کچھ وہ کرتے تھے دنیا میں۔ ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ کی ذات ہر چیز سے باخبر ہے۔ الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، اس کا عنوان لکھیں گے مضمون نمبر 1، زجر بر یہود و منافقین۔ اب یہاں سے یہود اور منافقین پر اللہ پاک کا ایک زجر ہے، ایک ناراضگی کا اظہار ہے۔ فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو جنہیں منع کیا گیا سرگوشیوں سے؟ یہ ان کی ایک نئی شرارت تھی، اور یاد رکھیں کہ دنیا میں امت مسلمہ کو تکلیف دینے اور پریشان کرنے میں جو بنیادی کردار اور رول ہے وہ یہود بے بہبود کا ہے۔ یہ یہود ہر جگہ پر ایک مرکزی کردار ادا کرتے ہیں اور ہر ایسا عمل کرتے ہیں جس سے مسلمان پریشان ہو جائیں۔ چنانچہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کو بھی ستانے کے لیے ان کے دماغ میں ایک شیطانی خیال آیا کہ جہاں پر یہ صحابہ بیٹھے ہوتے یہ جا کر آپس میں کانوں میں کسر پسر شروع کر دیتے، اور یہ انسان کی ایک فطرت ہے
کہ اس کے سامنے اگر کوئی کان میں بات کرے تو کیا لگتا ہے کہ یہ میرے بارے میں کچھ بات کر رہا ہے، پتہ نہیں میرے اندر کیا کمزوری عیب ہے جو مجھے نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے یہ شرارت شروع کی، اور جہاں مسلمان ہوتے، جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نظر آتے، اس طرح یہ لوگ شروع ہوتے۔ اس پر اللہ پاک نے ان کی تنبیہ فرمائی، اور انہوں نے یہ طریقہ منافقین کو بھی سکھایا جو ان کے شاگرد تھے اس سلسلے میں، سند مسلسل کے ساتھ، بغیر کسی واسطے کے۔ فرمایا الم تر الی الذین نہوا عن النجوى، کیا آپ نہیں دیکھتے ان لوگوں کو نہو جو کہ منع کر دیے گئے، عن النجوى بے مقصد سرگوشیاں کرنے سے۔ ایک تو ہوتا ہے نا کوئی کام کی بات انسان کر رہا ہے، نجوہ سرگوشی کرنا، وہ سرگوشی بھی کون سی تھی؟ بے مقصد۔ ثم یعودون، پھر وہ دوبارہ لوٹ آتے ہیں، لما اسی کام کی طرف، نہوا عنہ جس سے منع کیے گئے۔ کس چیز سے منع کیے گئے تھے؟ کانوں میں سرگوشیاں کرنے سے، لیکن اس کے باوجود دوبارہ اسی کام کی طرف لوٹتے ہیں۔ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور سرگوشیاں کرتے ہیں گناہوں کی، والعدوان اور زیادتیوں کی، گناہ کی باتوں کی، اور والعدوان اور سرکشی اور زیادتی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ وَمَعْصِيَتِ الرَّسُولِ، اور پیغمبر کی نافرمانی کی۔ تو کان کی جو سرگوشی ہے وہ بھی ان غلط کاموں کے لیے کر رہے ہیں۔ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، مضمون نمبر 2۔ اور فرمایا جب یہ لوگ آپ کے پاس آتے ہیں یہودی، تو حَيَّوْكَ، آپ کو ایسے انداز سے سلام کرتے ہیں، بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ، جس سے اللہ پاک نے بھی آپ کو سلام نہیں فرمایا۔ حَيَّوْكَ، حَيَّ يُحَيِّ کے معنی آتے ہیں دعا کرنا، سلام کرنا۔ تو اب اللہ پاک نے جو سلام کا طریقہ سکھایا اپنے پیغمبر کو اور امت کو حکم دیا، وہ طریقہ کیا تھا؟ السلام علیکم، السلام علیکم۔ لیکن شیطنت ان کی سرشت اور فطرت کا حصہ تھی یہود کی، تو انہوں نے کیا کیا، ان کے دل میں تو حضور کا بغض تھا، تو جب آتے سلام کرتے تھے تو کہتے السلام علیکم، السلام علیکم۔ اب لگتا ہے ایسے کہ جیسے سلام کر رہے ہیں، لیکن سام کہتے تھے، سام کے معنی ہلاکت کے، لام کو ہٹا دیتے تھے، اور وہ حضور علیہ السلام کو ہلاکت کی بددعا دیتے تھے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ آ کے جو آپ کو جس انداز سے سلام کرتے ہیں، اے میرے حبیب، اللہ پاک نے بھی آپ کو ایسے انداز سے کچھ نہیں کہا، یہ بدبخت ہے۔ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِمْ، اور کہا یہ لوگ، یہ یہودی اپنے دلوں میں کہتے ہیں کہ لولا يعذبنا اللہ بما نقول، اللہ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا ہماری کہی ہوئی باتوں پر، سمجھ گئے؟ اور دل میں کہتے تھے کہ دیکھو اگر ہم کچھ غلط کر رہے ہیں یہ جملے بول کر، تو پھر تو ہم پر اللہ کا عذاب آ جانا چاہیے تھا، یہ تو اگر اللہ کے سچے پیغمبر ہیں، یہ بھی کہتے تھے۔ فرمایا حسبہم جہنم، جواب منافقین، جواب اللہ نے فرمایا ان کے لیے جہنم ہی کافی ہے، تم فکر نہیں کرو، سب ساتھ ایک ساتھ تمہیں دے دیا جائے گا، ایک ساتھ۔ یصلونہا، جس جہنم میں یہ داخل ہوں گے، فبئس المصیر، کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، مضمون نمبر 3، تأدیب مؤمنین، تأدیب مؤمنین۔ اب مسئلہ یہ تھا کہ انہوں نے اس غلط کام کی بنیاد رکھی یہود نے اور منافقین کو سکھایا، تو اللہ نے تنبیہ فرما دی، تو ایمان والے جو تھے وہ گھبرا گئے، اور ان کو لگا کہ شاید حضور کے سامنے اور حضور کی موجودگی میں ہم آپس میں کانوں میں کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، یہ اللہ نے منع کر دیا ہے۔ حالانکہ ایسا تو نہیں تھا، منع کرنا تو کس چیز سے تھا؟ اس سرگوشی سے جو تکلیف کا باعث بنے، ورنہ ایک مجلس لگی اور انسان کو ضرورت پڑی، بھئی چابی چاہیے، کچھ چاہیے، تو جا کے کان میں بولے گا نا ضرورت کی تو۔ لیکن ایمان والے جب گھبرا گئے تو اللہ نے وضاحت فرمائی کہ کون سی سرگوشی منع ہے اور کس سرگوشی کی اجازت ہے۔ فرمایا اے ایمان والو اذا تناجیتم، جب تم آپس میں سرگوشی کرو، یعنی ضرورت کے وقت، کس کے وقت؟ ضرورت کے وقت سرگوشی کرنی پڑ جائے، تو فلا تتناجوا بالاثم والعدوان، تو آگاہ ہو جاؤ کہ گناہ کی اور سرکشی کی، ومعصیت الرسول، اور پیغمبر کی نافرمانی کی، ان 3 چیزوں کی سرگوشی مت کرو۔ باقی وتناجوا بالبر والتقوی، کسی نیکی کے کام کی یا تقوی کی بات کی سرگوشی تو کر لیا کرو، اس میں کوئی ممانعت نہیں۔
واتقوا اللہ الذی الیہ تحشرون، ڈرو اس اللہ کی ذات سے جس کی طرف تم سب کے سب کو تحشرون جمع کیا جائے گا۔ انما النجوى من الشیطان، مذمت نجوہ قبیحہ، قبیح کہتے ہیں برے کو، بدترین کو۔ اس آیت میں مذمت ہے غلط سرگوشی کی، بری سرگوشی کی، مذمت کی، اور فرمایا انما النجوى من الشیطان، بے شک یہ سرگوشی شیطان کی طرف سے ہے، یہ شیطان نے تمہیں سکھائی ہے۔ کون سی سرگوشی؟ یہ برے کاموں کی، غلط باتوں کی۔ کیوں؟ لیحزن الذین آمنوا، تاکہ وہ غمگین کر دے ایمان والوں کو۔ اس نے جب دیکھا کہ ہم آپس میں کانوں میں خسر پسر کرتے ہیں، ایمان والے پریشان ہو جاتے ہیں نا کہ پتہ نہیں ہمارے بارے میں بات ہو رہی ہے، تو کہا اس سے شیطان کو خوشی ہوتی ہے اور تم ان کے چیلے چانٹے پیروکار ہو، اس کو خوش کرنا چاہتے ہو۔ لیکن فرمایا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا، تسلی مومنین، اللہ نے فرمایا تم فکر مت کرو، ان کو کچھ تکلیف بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ کن کو؟ ایمان والوں کو۔ الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم سے۔ وعلی اللہ فلیتوکل المتوکلون، بیان دستور عمل، بیان دستور عمل۔ ایسے موقعوں پر ایک مومن مسلمان کو کیا کرنا چاہیے؟ اس کو ایک دستور اور راستہ بتایا گیا۔ فرمایا اللہ ہی پر ایمان والوں کو بھروسہ کرنا چاہیے، توکل کرنا چاہیے۔ سمجھ گئے؟ یا ایھا الذین آمنوا، مضمون نمبر 4، آداب مجالس، مجالس کے آداب بتائے۔ فرمایا اے ایمان والو، اذا قیل لکم، جب تم سے کہا جائے، تفسحوا فی المجالس، ادب نمبر 1، تفسحوا کہتے ہیں فراخی کو، کشادگی کو، کہ کشادگی پیدا کر دو مجلسوں میں۔ فافسحوا، تو تم کشادگی پیدا کر دیا کرو۔ یفسح اللہ لکم، لکھے ثمرہ، ثمرہ، اللہ بھی تمہارے لیے کشادگی پیدا کر دے گا۔ لکم کے نیچے لکھے فی الجنت، تم دنیا میں بڑوں کا ادب اکرام کر کے بات مان لو، مجلسوں کو کھول دو، اللہ تمہارے لیے جنت میں کشادگی کر دیں گے۔ اب بعض دفعہ جیسے مجلس لگی ہوتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ بھئی ذرا کھل کے بیٹھ جائیں، ہے نا، یا ہوتا ہے کوئی مہمان باہر سے آ گئے، خاص ان کے لیے جگہ بنانی ہے، کہتے ہیں بھئی آپ لوگ ذرا پیچھے ہو جائیں یا آپ یہاں سے اٹھ جائیں، تو دل پہ لگتا ہے یار میں تو پہلے سے آیا ہوا تھا اور اب مجھے ہٹا رہے ہیں۔ اس سے پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ خواص کے لیے یا اہل علم کے لیے یا اہل تقوی کے لیے جگہ بنانا ان کا حق ہے۔ ہاں یہ نہیں ہے کہ بے مقصد ایک دنیا دار آدمی آیا یا میرا کوئی دوست آیا اور میں اس سے کہوں ہاں بھائی تم اٹھ جاؤ، وہ یہاں بیٹھ جائے، یہ غلط ہے۔ سمجھ میں آ گیا؟ فرمایا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا، ادب نمبر 2، پہلے فرمایا مجلس میں کشادہ کھل کے بیٹھ جاؤ، بہت تنگ مت بیٹھو، اور فرمایا جب تم سے کہا جائے انشزوا، اٹھ کھڑے ہو، کیا ہو جاؤ؟ اٹھ کھڑے ہو جاؤ، فانشزوا، تو تم کھڑے ہو جایا کرو۔ یرفع اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ تعالیٰ بلند کریں گے ان لوگوں کے جو تم میں سے ایمان لائے، والذین اوتوا العلم، اور ان کے جن کو علم دیا گیا، ان کے کیا بلند کریں گے؟ درجات، یہ مفعول ہے یرفع کا، مفعول مؤخر ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ بلند کریں گے درجات، کیا بلند کریں گے؟ درجات، کن لوگوں کے؟ 2 طبقے فرمائے، الذین آمنوا منکم، جو تم میں سے ایمان لائے۔ دیکھیں یہ عموم ہے نا، سب شامل ہو گئے ایمان والے، لیکن ان میں سے اللہ پاک نے کیا کیا؟ خص عنہ البعض، بعض لوگوں کو خاص کیا۔ فرمایا والذین اوتوا العلم، اور جنہیں علم سے نوازا گیا۔ اب شان دیکھیں علم والوں کی، حالانکہ یہ تو آمنو میں شامل تھے نا، شامل تھے، لیکن اللہ نے بطور اعزاز کے ان کو الگ سے خاص کر کے نمایاں کر کے ذکر کیا۔ فرمایا تمہارے بھی اور ایمان علم والوں کے درجات اللہ پاک بلند فرمائیں گے۔ تو علم اگر اخلاص کے ساتھ ہو، للہیت کے ساتھ ہو، اور تقوی اور طہارت کے ساتھ ہو، تو اس کے بہت بڑے فضائل ہیں۔ اور جس علم کے بعد پھر انسان کپڑوں پہ مکھی بیٹھنے نہ دے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھے، عجب، تکبر، بڑائی آ جائے، تو اس سے بڑی مصیبت پھر کوئی نہیں۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ کی ذات باخبر ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ یا ایھا الذین آمنوا، مضمون نمبر 5، ادب نجوہ، ادب نجوہ۔
اب سرگوشی کرنے سے پہلے اللہ پاک نے ایک ادب سکھایا اور اس کے پیچھے ایک مقصد بھی تھا. فرمایا اے ایمان والو اذا ناجیتم الرسول، جب تم پیغمبر سے سرگوشی کرو، فقدموا بین یدی نجواکم صدقہ، تو اپنی سرگوشی کو شروع کرنے سے پہلے کچھ صدقہ دے دو. قدمو پیش کرنا، دے دینا، کچھ صدقہ دے دینا. اب ہوا یہ کہ جو یہود تھے انہوں نے جب دیکھا کہ یار یہ تو ہم نے آپس میں سرگوشیاں کی، اللہ نے آیت اتار دی، اب ان کو ہماری باتوں سے کوئی ٹینشن ہی نہیں ہے، تو انہوں نے کہا چلو ایک اور کام کرتے ہیں. اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا مزاج چونکہ بہت ہی زیادہ نرم تھا، شفقت کا تھا. اب یہ لوگ آتے مجلس میں کہتے ہیں آپ سے کوئی خاص بات کرنی ہے کان میں. حضور فرماتے آ جاؤ. اب عمومی مجلس لگی ہوئی ہے، یا کہ کان میں شروع ہو گئے، وقت ضائع کر دیا بے مقصد بات میں، اور جو اصل مجلس کا وقت تھا وہ متاثر ہوتا. انہوں نے یہ ترتیب شروع کی جان بوجھ کر تاکہ حضور علیہ السلام کے اوقات متاثر ہو اور مجلس کو عمومی فائدہ نہ ہو. تو اللہ پاک نے فرمایا کہ اس کا بھی حل بتاتے ہیں. لیکن اب ظاہر سی بات ہے، دیکھیں قرآن کریم سے حکمت اور تدبر کو سمجھیں. ایک انسان کے لیے اس طریقے پر عمل کرنا مشکل ہوتا ہے جس میں وہ سب سے پہلے براہ راست مخاطب ہو جاتا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ تو اس لیے اس کا آسان حل یہ ہوتا ہے کہ پہلے اس حکم کا مخاطب انسان اپنے کسی قریبی کو بنا دے اور پھر اس کے بعد اس کو بنائے. اب آپ کو سمجھ آ جائے گی بات. اب اگر یہ حکم اللہ پاک براہ راست، چونکہ شرارت تو یہود کر رہے تھے نا، اب اللہ ان سے کہتے کہ بھائی تم اگر حضور سے مشورہ کرنا ہے اکیلے میں تو پہلے صدقہ دے کر آؤ. تو وہ کہتے کہ دیکھیں یہ تو ہمارے ساتھ ضد ہو رہا ہے، ہم چونکہ ان کے پر ایمان نہیں لائے، ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. تو کیا کرے؟ اللہ نے فرمایا پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا، چونکہ وہ اللہ کے اپنے تھے. فرمایا اگر تمہیں حضور سے مشورہ کرنا ہو تم پہلے کچھ صدقہ دے دیا کرو، اور اس کی وجہ فرمائی ذالکم خیر لکم وأطہر، یہ اس لیے کہ تمہارے حق میں بہتر بھی ہے، پاکی کا ذریعہ بھی ہے، تم دے دو. پہلے مومن مخاطب ہو گئے. اب اس کے بعد جب یہود سے حکم آیا تو پھر مسئلہ نہیں رہا. انہوں نے کہا ان کو تو اپنوں سے پہلے کہہ دیا ہے. سمجھ میں آ گئی؟ اب جیسے موجودہ حالات میں لاک ڈاؤن شروع ہوا، پہلے اسکول، کالج اور عصری تعلیمی ادارے بند کیے گئے. وہ ہم سے بہت پہلے بند ہوئے ہیں نا، آپ کے علم میں نا، وہ پہلے بند ہوئے اور آخر میں آ کے مدارس پر بات کی. تو پھر ہم تو کچھ بھی نہیں کہہ سکتے تھے. بھئی انہوں نے اپنوں کو پہلے بند کیا ہے اور بعد میں ہمیں کہہ رہے، تو مطلب یہ کہ انہوں نے کوئی ہم سے ضد نہیں کی. ایسی ایک تطبیق کے لیے سمجھا رہا ہوں. دیکھیں قرآن بھی کہتا ہے، اللہ نے پہلے ایمان والوں کو مخاطب کیا. فرمایا اگر تمہیں پیغمبر سے سرگوشی کرنی ہو تو اس سے پہلے تم کیا کرو؟ صدقتاً، صدقہ دے دو. ذالک خیر لکم وأطہر، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر ہے، پاکی کا ذریعہ ہے. فَإِن لَمْ تَجِدُوا، اور اگر تم نہ پاؤ، اس لیے کہ زیادہ تر صحابہ تو دنیا کے اعتبار سے غریب تھے، اگر تم نہ پاؤ تو مسئلہ بھی نہیں ہے. یہ حکم جو تھا یہ استحبابی تھا. اگر تم نہ پاؤ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے، رحم کرنے والے ہیں. أَأَشْفَقْتُمْ أَن تُقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ نَجْوَاكُمْ صَدَقَاتٍ، لکھے تنبیہ. اب ہوا یہ کہ جب معاملہ یہ ہوا نا کہ بھئی صدقہ دو، پیسوں کی بات آئی، تو ظاہر سی بات ہے کہ کفر میں بخل ہے. یعنی آپ کہیں گے کہ بھئی کافر تو دنیا کے بڑے بڑے فلاحی کام کرتے ہیں. اس میں ایک بات یاد رکھیں کہ کفر کے جتنے اعمال خیر ہیں اس کی بنیاد میں ترویج اور اشاعت بیٹھی ہوئی ہوتی. یہ اس صورت میں کرتے ہیں جب اس کام کی ترویج ہو، اشاعت ہو، ان کا نام ہو. سمجھ میں آ گئی؟ تو ظاہر سی بات ہے حضور کو صدقہ دینا، اس کی نہ تو کوئی تصویر بنا رہا تھا، نہ کوئی نام دے رہا تھا، نہ کوئی بیانات میں تذکرے ہو رہے تھے. تو انہوں نے جب دیکھا کہ یار ہم آ کے سرگوشی سے پہلے کوئی صدقہ بھی دیں اور ہماری کوئی تعریف بھی نہیں ہے، واہ بھی نہیں ہے، یہ تو پیسے بھی جا رہے ہیں اور نام بھی نہیں ہو رہا. تو آہستہ آہستہ کیا ہوا؟ ایسے موقعوں پہ بخیل جو ہے وہ کھسک جاتے ہیں. وہ تو چلے گئے، ختم، وہ کہانی ختم ہو گئی. لیکن اب صحابہ بیچارے جو ہے وہ پریشان سے ہو گئے کہ جن کو روکنا تھا وہ تو بھاگ گئے، ذلیل ہو گئے. لیکن ہم جب آتے ہیں تو صدقے کا حکم تو باقی تھا، ہے نا.
لیکن چونکہ اللہ پاک نے اس کے لیے تو رکھا نہیں تھا تو آگے اس پر وضاحت فرما دی. اشفقتم تنبیہ لکھیں, فرمایا اشفقتم, اگر تم گھبرا گئے, پریشان ہو گئے, عاجز آ گئے کس چیز سے, ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات, کہ تم پیش کرو اپنی سرگوشیوں سے پہلے صدقات, اگر یہ تمہارے لیے مشکل ہو گیا تو فرمائے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا, اعلان نسخ, اعلان, وہ حکم تو ایک وقت تک کے لیے تھا نا, تو اللہ نے منسوخ کر دیا. فرمایا اگر تم ایسا نہ کرو, وَتَابَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ, اور اللہ پاک نے تمہاری توبہ قبول کر لی. تابہ سے مراد یہاں پر ہے متوجہ ہونا, اور اللہ تمہاری طرف متوجہ ہو گئے. اس کے بعد دوستوں محذوف لکھیں گے وَنَسَخَ الصَّدَقَاتِ. وَنَسَخَ, اللہ کیسے متوجہ ہو گئے کہ صدقے کے حکم کو منسوخ کر دیا. تو پھر فرمائے فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ. اب ایسا کر لو کہ صدقہ تو تمہارے پاس مال کم ہے, کوئی بات نہیں, وہ حکم ہم ہٹا رہے ہیں, لیکن تم نماز کو قائم کر دو. اصول کامیابی نمبر 1, نماز کو قائم کرو. وَآتُوا الزَّكَاةَ نمبر 2, زکوٰۃ ادا کرو. وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ نمبر 3, اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کرو. وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ, جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. سمجھ گئے؟ اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ اب بھی اگر انسان روضہ رسول پر سلام کے لیے حاضری دے, جانے لگے, تو بہتر یہ کہ جانے سے پہلے کچھ صدقہ کر دے. اگر اللہ نے وسعت دی ہو, صدقہ پیش کر کے پھر حضور کی خدمت میں جا کے سلام پیش کرے. الم تر الی الذین تولوا قوما, زجر منافقین, زجر منافقین. چونکہ جو منافق تھے نا, میں نے اس دن بھی بات عرض کی کہ غلط لوگوں کے سگنلز ہر جگہ ملتے ہیں آپس میں, یہ کہیں بھی ہو, اس لیے کہ ان کا بوسٹر ایک ہوتا ہے نا. تو اب جو منافقین تھے حضور کے ساتھ اور صحابہ کے ساتھ رہتے تھے لیکن دل میں کفر تھا, تو سنگل جو تھے وہ ان کے یہود سے جڑے ہوئے تھے, تو جا کے ان کو جو ہے اپنی دوستیوں اور محبتوں کے پیغام دیتے تھے. کہتے ہیں یہ مت دیکھو دن میں ہم کن کے ساتھ ہوتے ہیں, ہماری راتیں تمہارے ساتھ ہیں, ہمارے دل تمہارے ساتھ ہیں, اور ہماری حمایت اور جذبات تمہارے ساتھ ہیں. ان پر اللہ پاک نے زجر فرمایا. الم تر الی الذین, کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو, الذین کے نیچے لکھے منافقین, ان منافقین کو, تولوا قوما, علامت نمبر 1, تولوا قوما, کہ انہوں نے یارانہ بنایا, دوستی بنائی اس قوم سے, غضب اللہ علیہم, جن پر اللہ کا غضب اترا. یہ کون تھے؟ لکھیں یہود. ما ہم منکم ولا منہم, اللہ نے فرمایا, ہم کے نیچے لکھے منافق, اللہ نے فرمایا یہ منافق نہ تم میں سے ہے, ولا منہم, نہ ان میں سے. اللہ پاک نے بھی ان کو پھر خوب بیچ چوراہے میں رسوا کیا اور فرمایا کہ جا کہ ان کو پیغامات دینے دوستیوں کے, تو سن لو, نہ یہ تمہارے ہیں نہ ان کے ہیں, نہ تو تمہاری طرح مومن مسلمان ہے اور نہ ان کی طرح یہ یہودی ہے, یہ بیچ والے ہیں. یہ کون سے والے؟ یہ بیچ والے ہیں, نہ ہی میں ہے نہ شی میں ہے نا, درمیان والے ہیں. ما ہم منکم ولا منہم, نہ تم میں سے ہیں نہ ان میں سے. وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ, علامت نمبر 2, اور قسمیں کھاتے ہیں علی الکذب, جھوٹی باتوں پر, وہم یعلمون, جبکہ وہ جانتے بھی ہے. منافقین جھوٹی قسمیں بہت کھاتے تھے اور پتہ بھی ہوتا تھا جھوٹ بول رہے, کھا رہے. اعد اللہ لہم عذابا شدیدا, انجام منافقین نمبر 1, اللہ نے ان کے لیے تیار کر رکھا ہے سخت عذاب. انہم ساء ما کانوا یعملون, بے شک بہت برے کام وہ کرتے تھے. اتخذوا ایمانہم جنتا, سبب حلف, سبب, سوال یہ کہ اتنی قسمیں کیوں کھاتے ہیں یہ لوگ؟ اللہ نے فرمایا اس کا سبب یہ ہے کہ انہوں نے بنا رکھا ہے اپنی قسموں کو جنتاً, ڈھال. کیا بنا رکھا ہے؟ ڈھال بنا رکھا ہے. فصدوا عن سبیل اللہ, علامت نمبر 3, پس انہوں نے روک دیا اللہ کے راستے سے. صدو یعنی لوگوں کو, عام لوگوں کو, باقی لوگوں کو روک دیا کس سے؟ اللہ پاک کے راستے سے. اچھا, اب کیا مطلب کہ اپنی قسموں کو ڈھال بنایا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روک دیا؟ مقصد یہ ہے
کہ جب یہ لوگ دیکھتے نا باقی ایمان کوئی کسی کو کہ بھئی وہ ایمان کی طرف متوجہ ہو رہا ہے، ایمان لانا چاہتا ہے، یہ منافق ان کے پاس پہنچ جاتے، جھوٹی سچی قسمیں کھاتے اور ان سے کہتے تھے کہ یار یہ تو ایسا نہیں ہے، یہود بھی موجود ہے اور فلاں بھی ہے، یعنی قسمیں کھا کھا کر ہمت کرنے والے لوگوں کا ارادہ کیا کرتے؟ توڑ دیتے، ان کو روک دیتے اللہ کے راستے سے۔ سمجھ میں آ گئی؟ سمجھ گئے؟ ایک مطلب یہ۔ ایک دوسرا مطلب ہمارے حضرت مولانا سرفراز خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بڑا عجیب لکھا کہ اب ظاہر سی بات ہے کہ انہوں نے جب یہ حرکتیں کی تو مسلمانوں کو ان کے خلاف جہاد کرنے کی اجازت ہونی چاہیے تھی، تو سوال یہ ہے کہ صحابہ نے ان پر تلوار کیوں نہیں اٹھائی؟ یہ تو ان سے زیادہ خطرناک تھے۔ تو اللہ نے فرمایا چونکہ جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں اس کو ڈھال بنا لیتے ہیں، یا جب کسی دن مسلمان ان کو پکڑتے ہیں نا گریبان سے کہ بھئی یہ کیا خباثت ہے، تم تو یہود کے ساتھ بیٹھتے ہو، تو خدا کی قسمیں کھا کے کہتے تھے نہیں نہیں نہیں، وہ تو ہم ان کی باتیں ذرا کیچ کرنا چاہتے ہیں، آپ تک لانا چاہتے ہیں، یہ وہ فلاں۔ تو ان قسموں کو کیا بنا دیا؟ ایک ڈھال بنا دیا، اور فصدو، اور صحابہ کو روک دیا اللہ کے راستے سے، یعنی ان کے خلاف جہاد کرنے سے۔ ورنہ اگر یہ قسمیں نہ کھاتے تو صحابہ ان پر پہلے جہاد کر لیتے۔ سمجھے؟ فَلَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ انجام نمبر 2، اور ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ لَن تُغْنِيَ عَنْهُمْ أَمْوَالُهُمْ وَلَا أَوْلَادُهُمْ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا۔ ازالہ شبہ کا ازالہ ہے۔ شبہ یہ ہوتا تھا دوستو کہ اگر یہ منافقین اتنے مبغوض ہے اور ان کے لیے ایسے ایسے عذاب ہے، تو ہم تو دیکھ رہے ہیں کہ ان کے مال و اولاد بھرپور پھول رہی ہے، بڑھ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا جتنی بھی بڑھ جائے کسی کام کے نہیں، یہ خالی ڈھول ہے جس سے آواز آ رہی ہے بس۔ اللہ نے فرمایا لن تغنی عنہم اموالہم، ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آ سکیں گے، نہ ان کے اموال نہ ان کی اولاد، من اللہ، اللہ کے مقابلے میں، شیئن، کچھ بھی، کچھ کام نہیں آ سکے گی۔ اولئک اصحاب النار، یہی لوگ جہنمی ہے، ہم فیہا خالدون، جس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یوم یبعثہم اللہ جمیعا، لکھے وقت عذاب، یہ عذاب کب آئے گا ان پر؟ فرمایا یوم یبعثہم اللہ جمیعا، جس دن اللہ پاک ان سب کے سب کو جمع کریں گے، سب آ جائیں گے۔ فیحلفون لہ کما یحلفون لکم، علامت نمبر 4، جب آ جائیں گے تو اللہ کے سامنے بھی اسی طرح قسمیں کھانے لگیں گے، کما یحلفون لکم، جیسے تمہارے سامنے کھاتے تھے۔ کون؟ منافقین، وہاں بھی اپنی عادت سے مجبور ہوں گے نا۔ وَيَحْسَبُونَ، علامت نمبر 5، علامت نمبر 5، اور یہ گمان کریں گے کہ انہم علی شیئن، کہ وہ بھی کسی صحیح راستے پر ہے، شیئن کسی راستے پر، ان کو یہ گمان ہو رہا ہے کہ وہ بھی کسی کام کے ہیں، کسی راستے پر ہے۔ حقیقت یہ کہ نہ کسی کام کے ہیں اور نہ کسی راستے پر ہے، بے مقصد بیکار جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے ہیں۔ الا انہم هم الکاذبون، آگاہ ہو جاؤ بے شک وہ پکے جھوٹے ہیں۔ استحوذ علیہم الشیطان، لکھیں علت حرکات مذکورہ، سوال یہ کہ یہ بری حرکتیں ان میں پیدا کیوں ہوئی؟ اللہ نے فرمایا اس لیے کہ استحوذ، مسلط ہو گیا، علیہم، ان پر شیطان مسلط ہو گیا، اوپر بیٹھ گیا ان پر۔ فانساہم ذکر اللہ، انجام، نتیجہ کیا نکلا؟ لہٰذا ان سے بلا دیا اللہ کا ذکر، ان سے بلا دیا، ان کو غافل کر دیا اللہ کی یاد سے۔ سمجھ گئے؟ اولئک حزب الشیطان، یہی لوگ شیطان کا لشکر ہے۔ الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، اور آگاہ رہو کہ بے شک شیطان کا لشکر ہی خسارے میں ہے۔ ان الذین یحادون اللہ ورسولہ، قاعدہ کلیہ ووجہ خسارہ، ایک قاعدہ کلیہ اللہ نے مطلقاً بیان کیا اور ان کے خسارے کی وجہ بیان کی۔ فرمایا بے شک جو لوگ یحادون اللہ، کیا کرتے ہیں؟ مخالفت کرتے ہیں اللہ کی اور اللہ کے رسول کی۔ یحادون اللہ ورسولہ، لکھیں قانون برائے مجرمین، قانون برائے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ اولئک فی الاذلین، یہ لوگ ذلیل ترین ہیں، یہ ترجمہ ہوگا، اس لیے کہ اذل اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، یہ لوگ ذلیل ترین ہے۔ کتب اللہ لاغلبن، لکھے قانون برائے مطیعین، مطیع کہتے ہیں فرما بردار کو، ان کے لیے کیا قانون ہے؟
فرمایا کتب اللہ، اللہ نے لکھ دیا یعنی طے کر دیا کہ لأغلبن انا ورسلی، کہ میں اور میرے پیغمبر ضرور غالب آئیں گے۔ ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ کی ذات ہی طاقتور ہے، عزیز غلبے والی ہے۔ لا تجد قوما یؤمنون، مؤمنین مخلصین کی صفت، مومنین مخلصین کی صفت کیا ہے؟ فرمایا لا تجد قوما، تم نہیں پاؤ گے اس قوم کو، یؤمنون باللہ والیوم الاخر، جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں۔ ان لوگوں کو آپ نہیں پائیں گے کیا؟ یوادون، کہ وہ دوستی جوڑ رہے ہوں۔ وہ کیا کر رہے ہو؟ ہاں، دوستی جوڑ رہے ہو، من، ان سے، حاد اللہ ورسولہ، جو جنہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی۔ منافقین تو آپ کو نظر آئیں گے کہ جا کے یہود سے دوستیاں جوڑ رہے ہیں، لیکن ایمان والے ان اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں سے دوستیاں نہیں جوڑتے۔ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ، چاہے وہ ان کے ماں باپ کیوں نہ ہو، او ابناءہم، یا ان کی اولاد کیوں نہ ہو، او اخوانہم، یا ان کے بھائی کیوں نہ ہو، او عشیرتہم، یا ان کا کنبہ، ان کا قبیلہ کیوں نہ ہو، کتنے ہی قریبی کیوں نہ ہو، لیکن یہ ان سے دوستیاں اور رشتے نہیں جوڑتے۔ اولئک کتب، ثمرہ دنیاوی، ایسے مخلص صحابہ اور ایمان والوں کو کیا ملا؟ اللہ نے فرمایا اولئک کتب، کتب کا ترجمہ لکھیں گے ثبتا، یہ وہی لوگ ہیں کہ ثابت ہو گیا، مضبوط ہو گیا، فی قلوبہم الایمان، ان کے دلوں میں ایمان، ان کے دلوں میں ایمان کیا ہو گیا؟ راسخ ہو گیا، مضبوط ہو گیا، وہ نہیں نکل سکتا۔ سمجھ میں آ گئے؟ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْ، اور اللہ نے ان کی امداد کی، بِرُوحٍ مِّنْهُ، روح ان کا ترجمہ لکھے فیض، اپنے خاص فیض سے اللہ نے ان کی کیا کی؟ امداد فرمائی ہے۔ صحابہ کا ایمان جم گیا، مضبوط ہو گیا، اللہ کے فیض نے ان کی مدد کی۔ لہٰذا اب اگر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی یہ کہے کہ حضور کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سوائے 4 کے سب ایمان سے پھر گئے، جیسے رافض وغیرہ کا عقیدہ ہے کہ سب ایمان سے چلے گئے، تو یہ صرف صحابہ کے ایمان پر اعتراض نہیں ہے، بلکہ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ، یہ پس پردہ اشارہ ہے کہ نعوذ باللہ اللہ پاک کا جو فیض تھا وہ بھی ناقص تھا۔ سمجھ میں آ گئی؟ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ، ثمرہ اخروی، اللہ ان کو داخل کریں گے ایسے باغات میں، تجری من تحتها الانہار، جس کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، اس حال میں کہ ان میں ہمیشہ رہیں گے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ سرٹیفکیٹ مل گیا صحابہ کو دنیا میں رضامندی کا، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی۔ اولئک حزب اللہ، یہی لوگ اللہ کی جماعت ہے، اللہ کا لشکر ہے۔ الا ان حزب اللہ هم المفلحون، انجام حزب اللہ، اور آگاہ رہو کہ بے شک اللہ کے لشکر ہی کامیابی پانے والے ہیں۔ سمجھ گئے؟ یہ جو باطل فرقے ہوتے ہیں نا، یہ ایسے الفاظ اور کلمات کو دیکھ کر کام شروع کرتے ہیں دنیا میں، اگر آپ غور کریں۔ لہٰذا ایک ایسا ہی فتنہ اور فرقہ اٹھا، اپنا نام حزب اللہ رکھا، آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، اور اٹھا بھی یہی ہمارے کراچی سے، انہوں نے ایک جماعت رکھی بنیاد، اس کا نام ہی رکھا حزب اللہ، حزب اللہ۔ اور یہ جو کیماڑی کا علاقہ ہے، یہ اطراف، یہاں سے ان کی بنیاد پڑی، اور کچھ زور بھی پکڑا انہوں نے، اور حدیث کا انکار کرتے تھے، لیکن ایک کام کر، بہرحال ہمارے علماء پھر کھڑے ہوئے، انہوں نے ان کا بھرپور مقابلہ کیا۔ اب یہ فتنہ الحمدللہ کافی دب چکا ہے، رفع۔ تو وہ کہتے تھے اولئک حزب اللہ ہم ہیں، اس لیے یہ نام ہمارا ہے۔ اسی طرح ایک فرقہ اٹھا جماعت المسلمین کے نام سے، وہ کہتے تھے قرآن نے کہا ہوا سماکم المسلمین، یہ نام اللہ نے ہمارا رکھا ہے۔ تو یہ باطل کا طریقہ ہے کہ اس کو لے کر کے کام کرتے ہیں۔ یہ سورہ مجادلہ ختم ہو گئی، اب ہے سورۃ الحشر۔ دیکھ رہے ہیں ربط کیا ہے؟ فرماتے ہیں ربط سورۃ الحشر بالمجادلہ، حسب سابق منافقین پر زجریں، اور کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی، اس آیت میں جس غلبے کا ذکر تھا، اس سورت یعنی سورۃ الحشر میں اس کا نمونہ ہے۔ خلاصہ سورت
5 باتیں. نمبر 1 داستان بنو نذیر. یہود کے جو 3 قبائل تھے نا، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع، تو بنو نذیر کی داستان ہے. نمبر 2 احکام فے، یہ آئے گا آگے. ایک ہوتا ہے مال غنیمت اور ایک ہوتا ہے مال فے جو بغیر لڑائی کے ہاتھ آ جائے. نمبر 3 منافقین کی خباثتیں اور اس کا انجام. نمبر 4 ترغیب الی الآخرت. نمبر 5 باری تعالیٰ کی صفات جمال و جلال. اب سورۃ الحشر کا موضوع کیا ہے؟ حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سورت کے موضوع میں 5 چیزیں ہیں. کتنی چیزیں؟ 5 چیزیں. نمبر 1 مسلمانوں کی سلطنت کی ابتدا. مسلمانوں کی سلطنت کی ابتدا. نمبر 2 اسباب بقا. اسباب بقا. نمبر 3 اسباب فنا. نمبر 4 عامل قرآن کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. عامل قرآن کبھی ذلیل نہیں ہو سکتا. نمبر 5 شرائط استفادہ من القرآن. شرائط استفادہ من القرآن سے استفادے کی شرط کیا ہے، کیسے فائدہ ہوگا. یہ ہے سورۃ الحشر دوستو. لکھ لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض. لکھیں بیان توحید. اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض اور جو زمین میں ہے. لکھیں حالاً و قالاً. حالاً و کیا مطلب؟ ایک تو تسبیح وہ ہے جس کی آواز آتی ہے، جسے مسلمان پڑھتے ہیں الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ، یہ قال. اور ایک وہ ہے کہ جو آواز ہم نہیں سن سکتے، سمجھ سکتے، لیکن ہو رہی ہے، اس کو کہتے ہیں حالاً. جیسے پہاڑ ہے، درخت ہے، پرندے ہیں، یہ سب تسبیح پڑھ رہے ہیں لیکن حالاً پڑھ رہے ہیں. وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. وہی ذات غالب ہے، حکمت والی ہے. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا. لکھیں داستان بنی نذیر و نمونہ تخویف دنیاوی. داستان بنو نذیر و نمونہ تخویف دنیاوی. تفصیلات آپ حضرات پڑھ بھی چکے ہیں. مختصراً جو حاشیے پر لکھا ہے وہ عرض کر دیتا ہوں کہ مدینہ کی شمالی جانب یہود کے 3 گروہ رہتے تھے. کون سی جانب میں؟ شمال. مشرقی بظاہر اس کو دیکھ لیں گے. شمالی جانب یہاں اس طرح ہے، اس کی تصحیح دیکھ لیتے ہیں. بنو قریظہ، بنو نذیر اور بنو قینقاع. بنو قینقاع، یہ قاف کے بعد بھی عین ہے. ہاں سمجھ گئے؟ ان تینوں نے غدر کیا تھا. غدر یعنی دھوکہ. حالانکہ آپ نے پڑھا ہے کہ ایک میثاق مدینہ، ایک معاہدہ ہوا تھا جس میں طے ہوا تھا کہ اگر کوئی مدینہ پر حملہ آور ہوگا تو سب مل کر اس سے دفاع کریں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی حملہ آور ہو تو سب اس کی مدد کریں گے. انہوں نے غدر کیا اور سب سے پہلے قینقاع کو سن 2 ہجری میں ازرعات کی طرف نکال دیا تھا، ایک ایک قبیلے کو کر کے. دیکھیے حضور علیہ السلام کی حکمت عملی بڑی عجیب ہے. مدنی زندگی کو دیکھنے سے ریاست مدینہ کا تصور سمجھ آتا ہے، لیکن اس کو دیکھنا چاہیے. اب دیکھیں دشمن 3 حصوں میں تھا، تو وہ آدمی بہت سمجھدار ہوتا ہے جو اپنے دشمن کو تقسیم کر کے پھر اس پر حملہ آور ہو. ورنہ آپ ان کو ایک کر دیں پہلے اور پھر کہے آؤ، تو وہ تو ظاہر سی بات ہے مضبوط ہوگا. تو 3 قبیلے تھے، تینوں نے غدر کیا. لیکن آپ علیہ السلام نے کیا کیا؟ پہلے ایک قبیلے قینقاع کو، ان کو نکالا. کب؟ سن 2 ہجری میں. ازرعات ایک علاقہ تھا کہ بھئی یہ لوگ غلط ہیں، ان کو نکالا، جلا وطن کیا. دوسرے نمبر پہ بنو نذیر نے غداری کی. بنو نذیر نے کیا کی؟ کیا ہوا تھا؟ آپ علیہ السلام بنو نذیر کے علاقے میں گئے تھے خون بہا کی وصولی کے لیے. خون بہا یعنی دیت کی ایک معاملہ تھا، اس کے لیے آپ وہاں تشریف لے گئے.
تو وہاں انہوں نے کیا کیا ان بدبختوں نے کہ آپ کے قتل کی سازش تیار کی کہ جب آپ بیٹھ جائیں گے تو اوپر سے کوئی آ کے پہاڑ کا پتھر گرا دے گا، بات ختم۔ تو اللہ پاک نے آپ کو وحی کے ذریعے سے بتا دیا کہ ایسا کر رہے ہیں۔ تو پھر کیا ہوا، ان کو خیبر جلاوطن کرنے کا فیصلہ ہوا۔ کہاں پہ؟ خیبر جلاوطن کرنے کا فیصلہ ہوا، لیکن عبداللہ ابن ابی کے اکسانے پر یہ نہیں نکلے۔ اس نے ان کو مدینہ سے پیغام بھیجا کہ نہیں نکلو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لیکن منافقین کتنا ساتھ ہوتے ہیں وہ تو پھر بعد میں پتہ چلا۔ بالآخر مجبور ہو کر یہ لوگ نکل گئے اور جلاوطن کیے گئے کہاں پر؟ خیبر میں۔ اور پھر بعد میں جب غزوہ خیبر ہوا تو پھر وہ وہاں سے بھی محروم ہوگا۔ سمجھ گئے دوستوں؟ اب دیکھیں، فرمایا هو الذی اخرج الذین کفروا، اللہ وہی ذات ہے جس نے نکالا ان کافروں کو جو اہل کتاب میں سے ہے۔ اہل کتاب کے نیچے لکھے بنو نذیر، یہ یہود تھے نا، ان کو اللہ نے نکالا جو اہل کتاب میں سے تھے۔ کہاں سے؟ من دیارہم، ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلے ہی اجتماع پر، پہلے ہی موقع پر، یہ مطلب ہے اس کا، سمجھ گئے؟ یعنی جیسے ہی یہ لوگ جمع ہوئے نا مسلمانوں کے مقابلے کے لیے پہلی ہی باری میں، اسی میں ذلیل اور خاصب ہو کر یہاں سے نکال دیے۔ ایسا نہیں ہے کہ کوئی بڑی لڑائی لڑنی پڑی اور یہ لوگ پھر آئے اور پھر آئے اور پھر آئے، نہیں، پہلے ہی موقع پر اللہ پاک نے ان کو ذلیل کیا۔ اچھا، لأول الحشر کا ایک اور مطلب بھی ہے، ایک اور مطلب وہ یہ ہے کہ یہ تو پہلی جلاوطنی تھی کہ ان کو یہاں سے نکالا گیا اپنے علاقے سے، خیبر میں نا، اور پھر دوسری جلاوطنی حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور میں ہوئی، اس کو حشر ثانی کہتے ہیں۔ حضرت عمر کے دور میں پھر ان کو وہاں سے بھی نکال دیا گیا۔ سمجھ میں آ گئی بات دوستوں؟ دیکھیں، ما ظننتم ان یخرجوا وظنوا انہم مانعتہم، لکھے بیان استحکام، بیان ما ظننتم ان یخرجوا، تمہارا گمان نہیں تھا کہ وہ نکل جائیں گے، یعنی یہ بڑے پکے لوگ تھے نا اور کافی عرصے سے اپنے علاقے میں تھے، تو ایمان والوں کو، صحابہ کو شروع میں ایسا لگتا نہیں تھا کہ اتنی آسانی سے یہ لوگ کیا ہو جائیں گے، چلے جائیں گے۔ اللہ نے فرمایا تمہارا گمان نہیں تھا کہ یہ نکلیں گے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور خود ان کا گمان، یعنی ان یہود کا، بنو نذیر والوں کا گمان کیا تھا کہ أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ، کہ ان کو بچا لیں گے، حصونہم ان کے قلعے، ان کے قلعے ان کو بچا لیں گے، من اللہ ای من عذاب اللہ، کس سے؟ اللہ کے عذاب سے۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ، پس آیا ان کے پاس، اللہ سے پہلے لفظ عذاب کو نکالے، آیا ان کے پاس عذاب اللہ، اللہ کا عذاب، من حیث، ایسی جگہ سے، لم یحتسبوا، کہ انہیں گمان تک نہیں تھا، اچانک مسلمان پہنچ گئے۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اللہ نے ڈال دیا ان کے دلوں میں رعب، ان کے دلوں میں اللہ نے کیا ڈال دیا؟ رعب ڈال دیا۔ یخربون بیوتہم بأیدیہم وأیدی المؤمنین، یخربون کا ترجمہ لکھے ویران، ویران کر رہے تھے اپنے ہاتھوں کو، بأیدیہم اپنے ہاتھوں سے، وأیدی المؤمنین اور ایمان والوں کے ہاتھوں سے، چونکہ تھے بڑے خبیث الفطرت، جب جانے لگے تو کہا کہ بھئی یہ تو سامان، یہ گھر، اس سے تو مسلمان فائدہ اٹھا لیں گے، چلو اتنا تو کرو کہ اس کو خراب کر کے جاؤ تاکہ وہ بھی فائدہ نہ اٹھائے۔ تو اپنے گھروں کی دیواری میواریں توڑ دی، سامان ادھر ادھر خراب کر دیا تاکہ یہ لوگ فائدہ نہ اٹھائے۔ تو پھر اللہ نے فرمایا کرو، تمہارا ہے، کچھ تم کر لو، جو باقی بچے گا وہ صحابہ آ کے کر لیں گے، ان کی محنت میں تم نے تعاون کر دیا۔ فَاعْتَبِرُوا یا اولی الابصار، عبرت حاصل کر لو یا اولی الابصار، اے عقل والو۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، لکھے حکمت عدم قتل و قید، حکمت عدم قتل و قید۔ سوال یہ تھا کہ اگر ان کا اتنا بڑا جرم تھا تو اسی مرتبہ اللہ پاک حکم دیتے، ان سے جہاد ہوتا، قتل ہو جاتے، جو بچ جاتے وہ قید ہو جاتے، تو ان کو نکلنے کا، جلاوطنی کا فیصلہ کیوں ہوا؟ تو اللہ نے فرمایا اس لیے کہ ہم پہلے تقدیر میں لکھ چکے تھے کہ پہلی مرتبہ میں یہ لوگ جلاوطن ہوں گے،
پہلی مرتبہ میں قتل نہیں ہوں گے. یہ ہماری ایک تقدیر ہے. اور آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک اپنے اصول اور اپنے فیصلوں کو پر کاربند رہتے ہیں. اس کے خلاف کرنے پہ قادر ضرور ہے، لیکن اللہ اپنے اصول کے خلاف فرماتے نہیں ہیں اپنے ارادے سے. فرمایا وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اگر اللہ پاک نے نہ لکھ دی ہوتی علیہم ان پر الجلاء، جلا کس کو کہتے ہیں؟ جلا جلاوطنی کو، گھر سے بے گھر کرنے کو. اگر اللہ نے ان پر نہ لکھی ہوتی جلاوطنی، جلا کے نیچے لکھے اپنی تقدیر میں، تقدیر سابق میں، لعذبہم فی الدنیا، تو اللہ ان کو عذاب دے دیتے فی الدنیا، اسی دنیا میں. لکھے بنو قریظہ. اب بات کن کی ہو رہی ہے؟ بنو قریظہ کی. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، اور ان کے لیے آخرت میں آگ کا عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ، لکھے سبب عذاب، یہ اس لیے عذاب ہوگا کہ بِأَنَّهُمْ شَاقُّوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کی. وَمَن يُشَاقِّ اللَّهَ، دستور خداوندی جو اللہ کی مخالفت کرے گا، فَإِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ، تو بے شک اللہ پاک سخت پکڑ کرنے والے ہیں. مَا قَطَعْتُم مِّن لِّینَةٍ أَوْ تَرَكْتُمُوهَا، لکھیں ازالہ شبہ، ازالہ شبہ. جب بنو قریظہ پر مسلمان غالب آئے، بنو قریظہ پر، ان کے علاقے میں کھجور کے درخت بہت زیادہ تھے، تو حکم یہ دیا کہ بھئی کسی چیز کو استعمال نہیں کرنا، تلف کرنا ہے، ختم کرنا ہے، ضائع کرنا ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ پکی کھجوریں درختوں پر کھڑی تھی، درخت کھڑے ہوئے تھے، اور صحابہ کو حکم آیا کہ بھئی گراؤ. تو بعض کے دلوں میں آیا کہ یار یہ تو اللہ کا رزق ہے اور اتنی محنت سے ایک درخت بنتا ہے، ہم پتہ نہیں صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں، ہے نا. تو اللہ نے اس شبہ کا ازالہ فرمایا کہ ما قطعتم من لینۃ، جو کچھ تم کیا کر رہے تھے؟ کاٹ رہے تھے. من لینہ، لینہ لکھے کھجور کے درخت، جو کھجور کے درخت تم اپنے ہاتھوں سے کاٹ رہے تھے، او ترکتموہا، یا جنہیں تم چھوڑ رہے تھے، قائمتاً علی اصولہا، اس حال میں کہ وہ کھڑے ہوئے تھے اپنے تنوں پر. بعض درختوں کو توڑ دیا، بعض کو چھوڑ دیا. تو فرمایا جنہیں چھوڑ دیا، جو کھڑے ہوئے تھے اپنے تنوں پر، تو یاد رکھو یہ کوئی تمہاری ذاتی خواہش یا پیغمبر کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا جذباتی. فبإذن اللہ، کس کے حکم سے تھا؟ اللہ کی اجازت سے تھا. وَلِيُخْزِيَ الْفَاسِقِينَ، اور تاکہ اللہ تعالیٰ ان کافروں کو رسوا کر دے، ان کافروں کو کیا کر دے؟ رسوا کر دے. سمجھ گیا؟ وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ، لکھے تشریح فے، تشریح فے. اب کیا مطلب فے کا؟ حاشیے پر لکھیں کہ مال غنیمت وہ ہے جو مستقل لڑائی کے بعد حاصل ہو. پڑھا ہے نا آپ لوگوں نے، پہلے لڑائی ہو پھر مال ملے، وہ مال غنیمت ہے. اور جہاں مستقل لڑائی نہ کرنی پڑے، مستقل لڑائی، تو وہ مال کیا کہلاتا ہے؟ مال فے، فے کہلاتا ہے. اور اس کا حکم یہ ہے کہ اس کے مالک خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہوتے تھے. مال فے کے مالک کون ہوتے تھے؟ حضور علیہ السلام. فرمایا وما افاء اللہ علی رسولی منہم، تشریح فے، اور جو اللہ تعالیٰ افا کے معنی لوٹا دینا، جو اللہ لوٹا دے اپنے رسول کو، منہم، ان یہود میں سے، ہم کے نیچے لکھے یہود، ان یہود کا جو مال اللہ اپنے پیغمبر کو لوٹا دے، حوالہ کر دے. فرمائے فما اوجفتم علیہ من خیل ولا رکاب، ما نافیہ ہے دوستو. اللہ نے فرمایا نہیں دوڑائے تم نے اس کے لیے گھوڑے نہ اونٹ، کوئی لڑائی نہیں ہوئی نا، نہ اس کے لیے تم نے گھوڑے دوڑائے نہ اونٹ دوڑائے. ولیکن اللہ یسلط رسلہ علی من یشاء، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبر کو جس پر چاہے مسلط کر دے، یسلط و غالب کر دے. جس پر اللہ پاک چاہے اپنے پیغمبر کو کیا کر دے؟ غالب کر دے. واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پہ قدرت رکھنے والے ہیں. ما افاء اللہ علی رسولہ، مصارف فے، یہ فے کا مال لگے گا کہاں؟ سمجھ رہے دوستو، غور کریں، فے کا مال کہاں جائے گا؟
فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ، جو مال اللہ حوالے کر دے، لوٹا دے اپنے رسول کو، من اہل القرى، ان بستی والوں میں سے. بستی والے سمجھ گئے؟ یعنی خیبر کے جو اموال تھے، یہود کے جو اموال تھے، یہ کہاں جائیں گے؟ فرمایا فللہ، یہ اللہ کا ہے، وللرسول، اور اللہ کے رسول کا ہے، ولذی القربى، اور قرابت داروں کا ہے، والیتامى، اور یتیموں کا ہے، والمساکین، اور مسکینوں کا ہے، وابن السبیل، اور مسافروں کا ہے. یہ ان میں تقسیم ہوگا. اگرچہ دیکھیں وہ لوگ لڑنے کے لیے نہیں آئے تھے ساتھ میں، لیکن فرق یہی ہے کہ مال غنیمت آنے والے مجاہدین کا حق ہوتا ہے، اور مال فے پیغمبر کی ثوابدید پر ہوتا ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو، بیواؤں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، جو آئے نہیں ان کو دے دیا جائے گا. سمجھ گئے؟ تقسیم کر دیا جائے، اس کو روکا نہیں جائے. وجہ کئی لا یکون، لکھے علت تقسیم. تقسیم کی علت کیا ہے؟ فرمائے اس لیے تاکہ لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، تاکہ وہ مال دست بدست. دولتن کے معنی کیا ہے؟ دست بدست. آسان ترجمہ ہے گردش. آج کل کہتے ہیں رولنگ یعنی ایک چیز دائرے میں گھوم رہی ہے بس. اللہ نے فرمایا تاکہ وہ مال دست بدست نہ رہے، گردش نہ کرتا رہ جائے، بین الاغنیاء منکم، تمہارے مالداروں کے درمیان. آج کی دنیا کی سرمایہ داریت اسی بنیاد پہ چل رہی ہے. سرمایہ دارانہ نظام میں ہوتا ہی ہے کہ مال جو ہوتا ہے وہ مخصوص لوگوں کے دائرے میں، سرکل میں گھوم رہا ہوتا ہے. جو اس دائرے سے باہر ہے غریب، وہ غریب ہی رہے گا، وہ اس دائرے میں آ ہی نہیں سکتا ہے. یہ سرمایہ داریت ہوتی ہے دوست. لہذا جتنے بینک ہیں اور یہ ادارے ہیں عالمی، وہ ہے، یہ اسی بنیاد پہ سرمایہ داریت کو ترویج مل رہی ہے. لہذا مالدار کا مال دن بدن بڑھتا ہے، غریب بیچارہ اس دائرے کے باہر کھڑا ہے. کیا ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے ساتھ یہ تعاون کر دو، یہ کر دو، اس کو وہ دانے ڈال کر کے بس باہر رکھا ہوا ہے. یہ سرمایہ داریت ہے. اسلامی نظام اس کی ترغیب نہیں دے سکتا. تو فرمائے یہ تقسیم کا حکم اسی لیے ہے تاکہ کہیں مال کیا نہ ہو جائے، بس مالداروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے، بلکہ تقسیم ہوتا رہے. وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، اور جو تمہیں پیغمبر دے دے، فَخُذُوهُ، تو اس کو لے لو. وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جس سے تمہیں منع کر دے تو اس سے تم کیا ہو جاؤ؟ رک جاؤ. اب آپ بتائیں، جو پیغمبر دے لے لو، جو نہ دے مت لو. تو یہ کس چیز کے بارے میں؟ پیچھے کیا بات چل رہی ہے؟ مال فے کے بارے میں نا، مال فے کے بارے میں. تو اب ظاہر سی بات ہے، فطرت کا تقاضا ہے، جب انسان مال تقسیم کرتا ہے تو مختلف قسم کے لوگ آ جاتے ہیں اس میں. اب ایسے موقع پر دینے والا اپنی ایک نظر ڈالتا ہے، بھئی یہ زیادہ ضرورت مند ہے، یا یہ کہ اس کے لیے اور کوئی اسباب نہیں ہے کمانے کھانے، وہ اس کو ترجیح دے رہا ہوتا ہے. اب ایک اور آدمی بھی آیا، وہ غصے میں جو ہے اس کا دل اندر سے گھٹ رہا ہے کہ جی میں بھی کھڑا ہوا ہوں لیکن مجھے پیچھے کر رہا ہے، پیچھے کر رہا ہے، پیچھے کر رہا ہے. تو اس کو پریشان نہیں ہونا چاہیے، اس کو تقسیم کرنے والے سے پوچھ لینا چاہیے. وہ کہیں گے بھائی چونکہ یہ لوگ وہ مستحقین ہیں کہ جن کا اور کوئی آسرا نہیں ہے، اسباب نہیں ہے، آپ کے لیے تو اور اسباب ہے. تو اب جب حضور علیہ السلام مال فے تقسیم کرتے تو بعض صحابہ کے دلوں میں کچھ بات آئی کہ بھئی یہ کیا وجہ ہے کہ ان کو ترجیح دی گئی، ان کو آگے کیا گیا، ہم بھی تو آئے تھے. اللہ نے فرمایا پریشان نہ ہو، میرا پیغمبر جو کر رہا ہے میرے حکم سے کر رہا ہے، لہذا جو وہ دے دے اس کو لے لو، جو نہ دے تم اس سے رک جاؤ. سمجھ میں آ گئی؟ پریشان مت ہو. اہل بدعت نے اس سے استدلال کیا، استدلال باطل و فاسد کرتے ہوئے کہا کہ پیغمبر مختار کل ہے. دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں وہ جو دیں وہ دے سکتے ہیں، وہ جو نہ دے وہ نہیں دے سکتے، نہیں دینا چاہتے. تو دیکھیں پیغمبر کے پاس تو سارے اختیارات ہیں. سمجھ گئے؟ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرتے رہو. ان اللہ شدید العقاب، اللہ تعالیٰ سخت پکڑ کرنے والے ہیں. للفقراء المہاجرین، تخصیص بعد التعمیم، اور پہلا طائفہ. تخصیص بعد التعمیم سمجھتے ہیں نا؟ پہلے ایک چیز عمومی آ جائے پھر اس میں سے کسی کو خاص کر دیا. اب دیکھیں نا، اوپر بات شروع کی کہ مال فے کے مصارف کیا ہے، کن کن کو ملے گا نا. تو فرمایا کہ ان کو اور قرابت داروں کو، یتیموں کو، مسکینوں کو، مسافروں کو، اس میں سب آ گئے. لیکن پھر اللہ نے اب خاص طور پہ ذکر کیا کن کا؟ مکہ سے ہجرت کر کے آنے والے
مہاجرین کا. سمجھ گئے؟ حالانکہ یہ تو پہلے سے آ گئے نا، مسافرین میں آ گئے یہ لوگ، لیکن اللہ نے خاص طور پہ ذکر کیا، فرمائے للفقراء. کیا مطلب؟ یہ لام کس سے متعلق ہوگا؟ ہاں اوپر تھا نا فللہ، فللہ. تو اب یہاں پر بھی یہی ہوگا کہ للفقراء، کہ یہ جو مال فے ہے، یہ جو مال فے ہے یہ حق ہے ان فقراء مہاجرین کا. یہ کن کا حق ہے؟ ان فقراء مہاجرین کا الذین اخرجوا من دیارہم. لیکن فضیلت نمبر 1، جن کو نکالا گیا ان کے گھروں سے. گھروں سے مراد مکہ سے. واموالہم، اور ان کے اموال سے نکالا گیا. یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ تلاش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل کو اور اللہ کی رضامندی کو. وینصرون اللہ ورسولہ، فضیلت نمبر 2، اور وہ مدد کرتے ہیں اللہ کے دین کی اور اللہ کے رسول کی مدد بھی کرتے ہیں. اولئک هم الصادقون، فضیلت نمبر 3، یہی لوگ سچے ہیں. والذین تبوؤا الدار، دوسرا طائفہ انصار. مہاجرین کا ذکر گزرا نا، یہ اب ہے انصار کا. اور فرمایا والذین، اس پر بھی کیا داخل ہوگا کہ یہ مال فے حق ہے. مال فے کیا ہے؟ حق ہے ان لوگوں کا بھی. تبوؤا الدار والایمان، جنہوں نے ٹھکانہ بنایا. تبوؤ، جنہوں نے کیا کیا؟ ٹھکانہ بنایا. الدار، دارہ کے نیچے لکھے دار الاسلام میں. جنہوں نے ٹھکانہ بنایا دار الاسلام میں، والایمان، اور دار الایمان میں. تو کیا مطلب اس سے؟ مدینہ طیبہ. یہ لوگ تو پہلے سے آ گئے تھے نا، یہ لوگ تو پہلے سے مدینہ میں تھے. سمجھ گئے؟ یہ لوگ تو پہلے سے یہیں پر تھے نا، انصار. تو اللہ نے فرمایا وہ لوگ جنہوں نے اپنا ٹھکانہ اس دار الاسلام میں بنایا اور دار الایمان میں بنایا. یہ ہے فضیلت نمبر 1. کب بنایا؟ فرمایا من قبلہم، ان سے پہلے. ہم کے نیچے لکھے مہاجرین. مہاجرین سے پہلے یہ لوگ مدینہ میں اپنا گھر بنا چکے تھے. یحبون من ہاجر الیہم، فضیلت نمبر 2، اور وہ محبوب رکھتے ہیں ان لوگوں کو جنہوں نے ان کی طرف ہجرت کی. حالانکہ انسان کو غصہ آتا ہے کہ بھئی فلاں کیوں ہجرت کر کے یہاں آ رہا ہے، ہمارے لیے مصیبت بنے گا اور تنگ کر دے گا. جو انہوں نے دل کشادہ کیے کہ جو ہجرت کر کے یہاں آئے گا. ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، فضیلت نمبر 3، اور وہ نہیں پاتے ہیں اپنے دلوں میں حاجتاً، کوئی تنگی. کوئی تنگی اپنے دلوں میں یہ لوگ نہیں پاتے ہیں. مما اوتو، کس چیز کی تنگی نہیں پاتے؟ غور کریں. ان چیزوں کی اوتو جو ان مہاجرین کو دی گئی. جو کن کو دی گئی؟ اب میں نے عرض کیا نا پیچھے کہ اب اگر کوئی مال وغیرہ تقسیم ہو رہا ہے تو حضور علیہ السلام ترجیح دیتے تھے زیادہ مستحقین کو. اب مہاجر زیادہ مستحق تھے یا انصار؟ مہاجرین نا. اب انصار نے ان کا اتنا اکرام کیا تھا، اعزاز کیا تھا، جگہ دی تھی، استقبال کیا تھا، لیکن جب حضور علیہ السلام تقسیم کرتے تو پہلے مہاجرین کو دیتے. تو انصار کے دلوں میں ایک بے چینی تو آنی چاہیے تھی نا، لیکن فرمایا نہیں آئی. یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے تھے مما، ان چیزوں کے بارے میں اوتو جو ان مہاجرین کو دی جاتی تھی. وہ کہتے ہیں بھائی ان کا زیادہ حق ہے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، فضیلت نمبر 4، اور یہ لوگ ترجیح دیتے تھے اپنے اوپر ان کو. کن کو؟ مہاجرین کو ترجیح دیتے تھے. وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے خود ان کو خصاصتن، بھوک لگی ہوئی ہو. خود بھوک لگی ہوتی تھی لیکن کوئی مہاجر مستحق سامنے آتا ان کو دے دیتے. وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ، اور جسے بچا لیا گیا. شح کہتے ہیں بخل کو، نفسی کہتے ہیں طبعی. جس کو بخل طبعی سے بچا لیا گیا، اندر کے بخل سے، دل کے بخل سے بچا لیا گیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہی لوگ کامیابی پانے والے ہیں. وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، لکھ کے تیسرا طائفہ مساکین. تیسرا طائفہ کن کا ہے؟ مساکین کا. اور فرمایا وَالَّذِينَ جَاءُوا مِن بَعْدِهِمْ، اور یہ مال فے حق ہے ان لوگوں کا
جاؤ جو کہ آئے من بعدہم ان کے بعد. ایک تو ہجرت ہوئی تو مہاجرین کا پہلا طبقہ پہنچ گیا، لیکن بہت سارے مسلمان کہاں پھنس گئے تھے؟ مکہ مکرمہ. بیچارے نہیں آ سکتے تھے، وہ دیر سے ایک ایک کر کے دو دو کر کے آتے رہے. بعد میں ان کو مساکین فرمایا اور فرمایا یہ حق ہے ان کا جو کہ ان کے بعد آئے. یقولون، وصف نمبر 1، اور جو یہ دعا کرتے تھے، آنے والے جو مساکین تھے نا، یہ دعا کرتے تھے. کیا دعا کہتے تھے؟ ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اے ہمارے رب بخش دے ہمیں بھی، ولاخواننا وصف نمبر 2 لکھیں، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی، الذین سبقونا بالایمان، جو ہم پہ سبقت کر چکے ہیں ایمان کی وجہ سے. سابقین کے لیے دعائیں کرتے تھے، ہمیں بھی بخش دے اور ہم سے پہلے ایمان لانے والے بھائیوں کو بھی بخش دے. ولا تجعل فی قلوبنا غلا، وصف نمبر 3، اور اے اللہ مت رکھیے گا ہمارے دلوں میں غلن، کوئی کینہ، للذین آمنوا، کن کے حق میں؟ ایمان والوں کے حق میں، جو پہلے سے ایمان لائے ہیں. ان مومنین سابقین کے بارے میں کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی برا جذبہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مت رکھیے گا. ربنا، اے ہمارے رب، انک رؤوف الرحیم، بے شک آپ مہربان ہیں، رحم کرنے والے ہیں. الم تر الی الذین نافقوا، لکھے شکایات منافقین. شکایات، کیا آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو؟ الذین نافقوا، جنہوں نے منافقت کی. نافقو کے نیچے لکھے دغاباز ہے. جو کیا ہے؟ دغاباز. کیا آپ نے ان کو نہیں دیکھا جو کہ دغاباز ہیں؟ یقولون، وہ کہتے ہیں، لاخوانہم الذین کفروا من اہل الکتاب، وہ منافق کہتے ہیں اپنے ان بھائیوں سے جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے. وہ منافق اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں. سوال یہ کہ بھائیوں سے کون مراد؟ اس کے نیچے لکھیں دینی بھائیوں کو، یعنی یہود بنو نذیر. وہ ان کے بھائی ہو گئے نا. دینی بھائی کس طرح ہو گئے کہ یہود بھی کافر اور منافق بھی دل سے کافر ہے. تو یہ منافق اپنے ان بھائیوں سے کہتے تھے، وہ بھائی جو کافر اہل کتاب میں سے تھے یعنی بنو نذیر، ان سے کہتے تھے لئن اخرجتم لنخرجن معکم، اگر تمہیں نکالا گیا نا تمہارے علاقے سے. پیچھے بات آئی، کہتے تھے پریشان مت ہونا، ڈٹ جاؤ یہیں پہ. لنخرجن معکم، ہم بھی تمہارے ساتھ نکلیں گے، تم اکیلے نہیں ہوں گے. پھر ولا نطیع فیکم احدا ابدا، اور تمہارے بارے میں ہم کسی ایک کی بات کبھی بھی نہیں مانیں گے. لا نطیع، قبول نہیں کریں گے، ہم قبول نہیں کریں گے تمہارے بارے میں کسی ایک کا فیصلہ بھی، ابداً، کبھی بھی. لہذا ان سے کہا کہ ڈٹے رہو. اگر ان مسلمانوں کے پیغمبر نے کوئی فیصلہ تمہارے خلاف کیا تو عبداللہ بن ابی نے پیغام بھیجا، ہم اس کو نہیں مانیں گے. وَإِن قُوتِلْتُمْ لَنَنصُرَنَّكُمْ، اور کہا اگر تم سے لڑائی کی گئی تو ہم تمہاری مدد کریں گے. ان کو مضبوط کیا کہ کھڑے رہو. واللہ یشہد انہم لکاذبون، لکھے تکذیب منافقین. اللہ نے فرمایا اللہ گواہی دیتے ہیں کہ بے شک وہ پکے ٹھکے جھوٹے ہیں. کون؟ منافقین. لئن اخرجوا لا یخرجون معہم، تفصیل تکذیب. اب ان کے جھوٹ کی تفصیل اللہ فرما رہے ہیں کیسے جھوٹے ہیں. فرمایا اگر لئن اخرجوا، اگر ان کو نکالا گیا، کن کو؟ یہود کو، بنو نذیر کے یہود کو اگر نکالا گیا، اللہ نے فرمایا لا یخرجون معہم، یہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے. بول تو رہے ہیں لیکن یہ کبھی بھی نہیں نکلیں گے. وَلَئِن قُوتِلُوا لَا يَنصُرُونَهُمْ، اور اگر ان یہود سے لڑائی لڑی گئی تو یہ ان کی مدد بھی نہیں کریں گے. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، پیشن گوئی. وَلَئِن نَصَرُوهُمْ، اگر انہوں نے ان کے مدد کی کوشش کی بھی، کس نے؟ منافقین نے. اگر ان کی یعنی یہود بنو نذیر کی مدد کی کوشش کی بھی تو فرمایا ابھی سے نتیجہ سن لو کہ لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ، چارپائی کے نیچے نعرہ تکبیر لگائیں گے. سمجھ گئے؟ نعرہ تکبیر کہاں لگائیں گے؟ چارپائی کے. سنایا تھا نا آپ لوگوں کو کہ دارالعلوم دیوبند میں جو ہے وہ لڑائی ہو گئی تھی طلبہ کی نا، طلبہ کی باہر کے لوگوں سے لڑائی ہو گئی.
جو علاقے کے لوگ تھے، ہو جاتا ہے طلبہ تھے، تو طلبہ بھی جمع ہو گئے کہ بھئی چلو ہم ان سے لڑائی کرتے ہیں. تو طلبہ تو کیا تھا، ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا، تعداد بھی. جب گئے تو وہ علاقے والے اور زیادہ تعداد میں آ گئے تھے. جب شروع ہوئی تو انہوں نے طلبہ کی پٹائی شروع کی. طلبہ بھاگنے لگے. ایک طالب علم سیدھا بھاگتا ہوا دارالقامہ میں اپنے کمرے میں آیا، اپنے کمرے میں، اور سیدھا چارپائی کے نیچے گھسا اور نیچے سے کہا نعرہ تکبیر. تو اس کا نعرہ تکبیر کہاں تھا؟ چارپائی کے نیچے سے تھا. تو اللہ نے فرمایا اگر انہوں نے ان کی مدد کی کوشش بھی کی نا تو انجام ہم بتائے دیتے ہیں. لَيُوَلُّنَّ الْأَدْبَارَ کے پیٹ پھیر کے بھاگ جائیں گے. ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ پھر ان کی مدد نہیں کی جائے گی. لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً تسلی مومنین، ایمان والوں کو تسلی دی. اللہ نے فرمایا لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً یقیناً تمہارا رعب ان کے دلوں میں بہت سخت ہے. رہبتن کا ترجمہ لکھے رعب یا خوف. فرمائے تمہارے ایمان والوں کا جو رعب ہے، خوف ہے، اشد، وہ بہت زیادہ سخت ہے، فی صدورہم ان کے دلوں میں، من اللہ اللہ کی طرف سے. یہ کیوں؟ ذالک بانہم قوم، یہ اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے، لا یفقہون جو سمجھتی نہیں ہے. کیا نہیں سمجھتی؟ لکھے عظمت اللہ، اللہ کی عظمت کو نہیں سمجھتی. لا یقاتلونکم لکھے تشجیع مؤمنین، تشجیع مومنین. اللہ نے فرمایا وہ تم سے نہیں لڑ سکتے جمیعاً، آمنے سامنے، سب کے سب مل کر. یعنی کبھی بھی کفر میدان میں لڑنے کا متحمل نہیں ہے، اس لیے کہ جب بھی ایسا ہوا وہ ذلیل ہوا ہے. اس لیے آج دیکھیں عالم کفر کو یہ اندازہ ہوا، انہوں نے ہماری اسلامی تاریخ کو پڑھا کہ جب بھی ہم میدان میں دو بدو اتریں گے، آمنے سامنے ہوں گے، ہم ذلیل ہوں گے، چاہے ہماری تعداد زیادہ، ہتھیار زیادہ، اسباب زیادہ. لہٰذا انہوں نے ایک ایسی عالمی منصوبہ بندی کی کہ جنگ لڑی جائے لیکن پس پردہ رہ کر. اس لیے اب یہ نیوکلیئر وار ہے، نیوکلیئر. اب جتنی لڑائی ہو رہی ہے یہ سب ایک ایٹمی لڑائی ہے. اب وہ کمپیوٹر پر بیٹھ کر لڑائی کریں گے. اب ان کے جو ڈرون جہاز ہے اس میں پائلٹ نہیں بیٹھا ہوتا، یہ تو آپ کو پتہ ہے نا، وہ مشین اس کو چلا رہی ہے، وہ آ کے اپنا کام کر کے وہ واپس چلا جاتا ہے. سارا اس میں انسان سامنے ہے ہی نہیں، سب مشینی جنگ اور مشینی لڑائی کی طرف دنیا جا رہی ہے دوستو، سمجھ گئے؟ تو اللہ نے فرمایا لا یقاتلونکم جمیعاً، یہ آپ سے نہیں لڑ سکتے جمیعاً سب مل کر، یعنی آمنے سامنے ہو کر. کیسے لڑیں گے؟ الا فی قرى محصنۃ، مگر یہ کہ ان علاقوں میں، قرا کہتے ہیں بستی کو، ان علاقوں میں لڑیں گے محصنۃ جو قلعے والے ہیں. جو کیا والے ہیں؟ اس لیے یہود اتنے شرارتی تھے، ان کو پتہ یہ نیچے نہیں آئے کہ ہم اوپر قلعوں میں محفوظ ہیں، تو وہیں پر اللہ نے فرمایا ان بستیوں میں لڑیں گے جو قلعوں والے ہیں. او من وراء جدر، یا دیوار کے پیچھے سے لڑیں گے. بأسہم بینہم شدید، اللہ نے یہ بھی فرمایا ان کی آپس کی لڑائی بھی بڑی سخت ہے. ان کی آپس کی لڑائیاں بھی، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ عالم کفر وہ آپس میں شیر و شکر ہے. یہ یاد رکھیں ان کا شیر و شکر ہونا مسلمان کو دکھانے کے لیے، بس یہ ان کی ایک کامیاب حکمت عملی ہے. یہ جو آپس میں مسکراتے ہوئے ہاتھ ملاتے ہیں اور تصویریں ان کی آتی ہے، یہ مسلمان پر اپنا ایک وہ بٹھانے کے لیے کہ دیکھو ہم تو ایک ہیں. لیکن اللہ فرما رہے ہیں کہ ان کی آپس کی لڑائی بڑی سخت ہے. تحسبہم جمیعا، تم گمان کرتے ہو ان کو ایک، لیکن وقلوبہم شتیٰ، ان کے دل آپس میں الگ الگ ہیں. آپس میں بھی ان کی بڑی ضد اور عناد اور لڑائیاں ہیں، لیکن صرف اس امت کے خلاف الکفر ملت واحدہ بنے ہوئے ہیں تاکہ ان پر رعب رہے. ذالک بانہم قوم لا یعقلون، علت ما قبل، یہ کیوں؟ فرمایا ایسا اس لیے کہ وہ ایسی قوم ہے لا یعقلون جو عقل سے کام نہیں لیتی. کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم، کمثل اس سے پہلے محذوف نکالیں گے، مثلہم ای بنو نظیر، کیا نکالیں گے؟ مثلہم، بنو نظیر کی مثال ایسی ہی ہے. اللہ کن کی مثال دینا چاہتے ہیں؟ بنو نظیر کے یہود کی. فرمایا ان کی مثال ایسی ہی ہے، کمثل الذین من قبلہم، جیسے کہ ان کی مثال
جو ان سے پہلے تھے قریباً ابھی قریب ہی میں. کون؟ نیچے لکھے بنو قینقاع. بات آئی کہ تینوں قبیلوں میں سب سے پہلے کن کو نکالا گیا تھا؟ بنو قینقاع کو نکالا گیا. تو اللہ نے فرمایا بنو نذیر کے ساتھ بھی وہی ہونا ہے جو ابھی قریب میں ان سے پہلے والوں کے ساتھ ہوا. کن کے ساتھ؟ بنو قینقاع والوں کے ساتھ. ذاقوا وبال امرہم، کہ انہوں نے بھی چکھا تھا اپنے برائیوں کا وبال. انہوں نے چکھا تھا وبال امرہم، اپنے برائیوں کا، اپنے کرتوتوں کا وبال انہوں نے چکھا تھا. وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، اس سے پہلے محذوف نکالے مَثَلُ الْمُنَافِقِينَ. اور منافقین کی مثال ایسی ہے کَمَثَلِ الشَّيْطَانِ، جیسے کہ شیطان اِذْ قَالَ لِلْإِنسَانِ اكْفُرْ، منافق شیطان کی طرح ہے. کیوں؟ کہ شیطان انسان سے کہتا ہے اکفر، تو کفر کر لے، لیکن فلما کفر، جب اس سے کفر کروا دیتا ہے نا، قال، تو کہتا ہے انی بریء منک، میں تو تجھ سے بری الذمہ ہوں. انی اخاف اللہ رب العالمین، میں تو ڈرتا ہوں اس اللہ سے جو تمام جہانوں کا رب ہے. شیطان کہہ رہا ہے جی کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا کیا ہے؟ رب ہے. اللہ نے فرمایا فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، کوئی مسئلہ نہیں ہے. فَكَانَ عَاقِبَتَهُمَا، ان دونوں کا انجام. ہما کی ضمیر کہاں لوٹ رہی ہے؟ لکھے تابع و متبوع. تابع و متبوع کون ہے؟ شیطان ہے. تابع کافر ہے. ان دونوں کا انجام اللہ نے فرمایا نوما فی النار، کہ جہنم کی آگ میں ہوں گے، خالدین فیہا، اس حال میں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے. وذالک جزاء الظالمین، یہی بدلہ ہے ظلم کرنے والوں کا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، لکھے ترغیب مومنین. ترغیب مومنین. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرتے رہو اللہ سے. اتقوا کے نیچے لکھے فی تحصیل الطاعات، فی تحصیل طاعات کو حاصل کرنے میں اللہ سے ڈرتے رہو. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدْ، اور چاہیے کہ دیکھتا بھالتا رہے. اس کا ترجمہ دوستو، تنظر کا کیا ترجمہ ہے؟ دیکھتا بھالتا رہے. اور آسان ترجمہ ہے نگرانی کرتا رہے. دیکھتا بھالتا رہے نفس، ہر نفس، ما، ان اعمال کی، قدمت لغدن، جو اس نے کل کے لیے بھیجے. اپنے کیے ہوئے اعمال پر انسان نظر رکھے کہ میں کون سے اعمال کر کے پہلے آگے بھیج چکا ہوں. سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اسی کو دوستوں مراقبہ کہتے ہیں. ہمارے اکابر جو مراقبہ سکھاتے ہیں، یہ مراقبہ اسی کا نام ہے کہ انسان اپنی زندگی پر ایک نگاہ رکھے، اپنے اعمال اور حالت کو ٹٹولتا رہے، دیکھتا بھالتا رہے. اس لیے استاد صاحب فرماتے ہیں کہ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میں رات کو مراقبہ کرتا ہوں. کس وقت؟ رات کو. اور اپنے اعمال کا جائزہ لیتا ہوں اور اپنی داڑھی پکڑ کر اپنے آپ کو جھنجھوڑتا ہوں. یہاں پر بھی مراقبہ مراد ہے. سمجھ گئے؟ واتقوا اللہ، اور ڈرتے رہو اللہ سے. اس کے نیچے لکھے فی ترک السیئات، کس چیز میں اللہ سے ڈرتے رہو؟ گناہوں کے چھوڑنے میں. ان اللہ خبیر بما تعملون، بے شک جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے باخبر ہے. ولا تکونوا کالذین، لکھے ترہیب، ڈرانا. مت بنو ان کی طرح مت بنو فنسوا اللہ، جنہوں نے اللہ کو بلا دیا. فانساہم انفسہم، پھر اللہ نے ان سے اپنا آپ بھی بھلوا دیا. جو اللہ کو بھولے گا اپنے آپ کو بھی بھول جائے گا. اولئک هم الفاسقون، انجام یہی لوگ نافرمان ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، لکھے تفریع ما قبل. تفریع ما قبل پر ایک تفریع آ رہی ہے، ایک مثال. برابر نہیں ہے جہنم والے اور جنت والے. اصحاب الجنت هم الفائزون، اس لیے کہ جنت والے ہی کامیابی پانے والے ہیں. فائزون، کامیابی پانے والے ہیں. لو انزلنا هذا القرآن، لکھے عظمت قرآن، عظمت، اگر ہم اتار لیتے اس قرآن کو علی جبل، کسی پہاڑ پر. جبل کے نیچے لکھے شعور پیدا کر کے. کیا پیدا کر کے؟ اگر ہم اتارتے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر شعور پیدا کر کے،
لرأیتہ تو آپ دیکھتے اس پہاڑ کو خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، خاشعا وہ دب جاتا، متصدعا ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، من خشیت اللہ اللہ کے خوف سے۔ اگر اس پہاڑ میں شعور ہوتا نا تو اگر قرآن پہاڑ پہ اترتا تو وہ دب جاتا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، لیکن انسان کے دل کو اللہ پاک نے ایسا مضبوط بنایا کہ 30 پارے قرآن کو لے لیتا ہے، محفوظ کر لیتا ہے۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ فرمایا یہ عجیب مضامین ہے، امثال عجیب مضامین، نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ جو ہم بیان کرتے ہیں لوگوں کے لیے، لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ لیکن حکمت بیان امثلہ، مثالیں بیان کرنے کی حکمت کیا ہے؟ فرمائے لعلہم یتفکرون تاکہ وہ خوب غور و فکر کر لے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو اللہ تعالیٰ کے صفات کمال کا بیان، صفات کمال، واللہ اللہ وہ ذات ہے کہ لا الہ الا ہو نہیں کوئی معبود سوائے اسی کے، ہو سوائے اسی کے، لکھے دعوی توحید، اللہ کے نیچے لکھے دعوی توحید۔ عالم الغیب والشہادت لکھیں دلیل اول، دعوی توحید کی پہلی دلیل کیا ہے؟ عالم الغیب والشہادہ کہ وہ جاننے والا ہے پوشیدہ کو بھی اور ظاہر کو بھی۔ والرحمن الرحیم وہی رحمان ہے وہی رحیم ہے۔ واللہ الذی لا الہ الا ہو اعادہ توحید، اعادہ توحید وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ الملک دلیل نمبر 2 جو کہ بادشاہ ہے، جو کیا ہے؟ بادشاہ ہے۔ القدوس جو کہ پاک ہے، نیچے لکھیں عیبوں سے پاک باعتبار ماضی و حال کے، اللہ عیوب سے کیا ہے؟ پاک ہے ماضی اور حال کے اعتبار سے۔ السلام، سلام کا ترجمہ لکھیں جو سب عیبوں سے پاک ہے باعتبار استقبال کے، جو کیا ہے؟ سب عیبوں سے پاک ہے باعتبار کس کے؟ استقبال کے۔ المؤمن جو امن دینے والا ہے، کیا دینے والا ہے؟ امن دینے والا ہے۔ المہیمن نگہبانی کرنے والا ہے، نگہبانی کرنے والا ہے۔ الجبار، جبار کے 2 ترجمے ہیں، نمبر 1 ہے دباؤ والا، کیا والا؟ دباؤ۔ نمبر 2 مصلح یعنی اصلاح والا ہے، سمجھے؟ المتکبر اور جو اللہ پاک بڑائی والا ہے، کیا والا ہے؟ المتکبر کے 2 ترجمے لکھے، نمبر 1 صاحب عظمت عالی، صاحب عظمت عالی، اور دوسرا مطلب ہے صاحب کبریا، صاحب کبریا۔ پھر فرماتے ہیں کہ متکبر اللہ کے لیے تو صفت کمال ہے، متکبر کا جو لفظ ہے اللہ کے لیے کیا ہے؟ صفت کمال، لیکن دوسروں کے حق میں جھوٹا دعویٰ ہے، کوئی اور اپنے آپ کو متکبر نہیں کہہ سکتا۔ اچھا سبحان اللہ عما یشرکون اللہ کی ذات پاک ہے ان چیزوں سے جنہیں وہ شریک ٹھہراتے ہیں۔ واللہ الخالق البارئ المصور دلیل نمبر 3 اللہ وہ ذات ہے الخالق، لکھے المقدر، خالق کے معنی کیا ہے؟ مقدر، تقدیر کو بنانے والا، البارئ موجد ایجاد کرنے والا، المصور تصویر و نقشہ بنانے والا، تصویر و نقشہ بنانے والا۔ لہ الاسماء الحسنی اسی کے لیے ہے خوبصورت نام۔ یسبح لہ ما فی السماوات والارض اسی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے۔ وہو العزیز الحکیم وہی ذات غالب ہے حکمت والی ہے۔ یہ سورۃ الحشر ختم ہو گئی، اب آگے ہے سورۃ الممتحنہ، دیکھ رہے ہیں ربط کیا ہے؟ فرما رہے ربط سورۃ الممتحنہ بالحشر، نظر آ رہا ہے؟ سورۃ الحشر میں موالات بالیہود کی مذمت تھی، موالات کہتے ہیں دوستی رکھنا، موالات بالیہود کی مذمت تھی
اس صورت میں موالات بالکفار کی ممانعت ہے، کافروں سے دوستی مت رکھو۔ خلاصہ صورت 4 باتیں دوستو۔ نمبر 1 ترک الموالات بالکفار، کافروں سے تعلقات ختم۔ نمبر 2 التزام اسوہ ابراہیم علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو لازم پکڑو۔ نمبر 3 اجازت مدارات، مدارات کہتے ہیں ظاہری میل جول کو، کافروں سے ظاہری میل جول کی تو اجازت دی گئی۔ نمبر 4 اور مہاجرات کے احکام و طریق بیعت، جو عورتیں ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ رہی تھی ان کے احکامات اور ان کو بیعت کرنے کا طریقہ کیا ہوگا، یہ بھی اللہ نے حضور علیہ السلام کو سکھایا۔ اب سورہ ممتحنہ کا موضوع کیا ہے؟ دیکھیں، حضرت مولانا احمد علی لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ ممتحنہ کا موضوع ہے مقاطعہ عن الکفار، مقاطعہ عن الکفار، کافروں سے مقاطعہ کرو، ان سے ہٹ جاؤ، دور ہو جاؤ، قلبی دوستیاں ان سے مت بناؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا، نہی عن موالات الکفار، نہی عن موالات کافروں سے دوستی کی ممانعت۔ اس کا ایک چھوٹا سا شان نزول آپ نے تفصیل سے پڑھا بھی ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے مشرکین سے معاہدہ کیا تھا صلح حدیبیہ کا، یاد ہے نا، 10 سال یہ طے ہوا کہ آپس میں جنگ نہیں کریں گے اور آنے جانے والوں سے متعلق ترتیب سب طے ہو گئے۔ مشرکین نے جب اس معاہدے کو توڑا، پہل انہوں نے کی، معاہدہ توڑا، تو آپ علیہ السلام نے پوشیدہ طور پر حملے کی تیاری شروع کی۔ کہاں پر حملے کی؟ مکہ پر۔ لیکن صحابہ کو بتانے سے منع کیا کہ کسی کو مت بتانا کہ ہم تیاری کر رہے ہیں۔ ایک صحابی تھے حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ، حاطب طاء کے ساتھ، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک خط لکھا اور اس میں یہ سارے احوال لکھ کر کے انہوں نے یہ خط مکہ مکرمہ روانہ کیا، راز کو کھول دیا، کھولنے کی کوشش کی۔ اور یہ خط ایک مغنیہ تھی، گانا گانے والی عورت تھی، اس کا نام تھا سارہ، یہ گانے والے کے لیے آتی جاتی تھی، اس مغنیہ کے ذریعے سے مکہ بھیجا۔ آپ نے تفصیل پڑھی ہے کہ اصل میں یہ بیچارے کوئی خدا نخواستہ ان کا ایمان کمزور نہیں تھا، پکے مخلص صحابی تھے حاطب، لیکن انسان کی بعض کمزوریاں ہوتی ہے۔ ہوا یہ کہ جب ہجرت ہوئی تو لوگ آئے، لیکن حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ عنہ کے جو گھر والے تھے، بیوی بچے، وہ مکہ میں رہ گئے، ان کو آنے نہیں دیا گیا، اور ان کے پاس ان کو لانے کے لیے اور کوئی ذریعہ نہیں تھا کہ زور ڈالتے یا کچھ کرتے، غریب آدمی تھے۔ تو جب یہ ہوا تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ حضور علیہ السلام جو منصوبہ فرما رہے ہیں، اگر میں اس خط لکھ کر مشرکین مکہ کو بھیج دوں تو ان کو لگے گا کہ یار یہ آدمی تو ہمارا ہے، اس نے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے، شاید میرے بیوی بچوں کو آنے میں کیا ہو جائے، آسانی ہو جائے۔ اور باقی دل میں یہ تھا جو انہوں نے بعد میں حضور کو خود فرمایا کہ مجھے یقین تھا کہ آپ تو صاحب وحی پیغمبر ہے، اللہ کی مدد تو آپ کے ساتھ ہے، میرے خط لکھنے نہ لکھنے سے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اللہ آپ کو غلبہ دیں گے، لیکن یہ معاملہ تھوڑا کیا ہو جائے گا، آسان ہو جائے گا۔ جب بعد میں پکڑی گئی نا وہ عورت، مشہور واقعہ ہے کہ پکڑی گئی اور حضرت علی وہ خط لے کر آئے اور پتہ چلا، تو حضور نے جب ان سے پوچھا، انہوں نے کہا میرا کوئی غلط ارادہ نہیں تھا، یہ تھا اور اب آپ جو فرمائیں۔ تو بعض صحابہ نے فرمایا ان کو قتل کر دے، آپ نے فرمایا نہیں، یہ بدری صحابی ہیں، انہوں نے جان بوجھ کر کوئی غلط فیصلہ نہیں کیا ہے، معاف کر دیا ان کو۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، مت بناؤ میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو اولیاء، دلی دوست، دوست مت بناؤ، تلقونا کہ تم پیغام بھیجو، الیہم ان کی طرف، بالمودتی دوستیوں کا، سمجھ گئے؟ قد کفروا بما جاءکم من الحق، مانع نمبر 1، سوال یہ کہ کافروں سے دوستی کیوں نہ کریں؟ اللہ نے فرمایا اس کے موانع ہے۔ پہلا مانع یہ ہے کہ تحقیق انہوں نے انکار کیا بما، اس قرآن کا، اس پیغمبر کا، اس دین کا، جاءکم جو تمہارے پاس آیا، من الحق کے حق میں سے، دین حق کا تو انہوں نے انکار کیا ہے۔ یخرجون الرسول وایاکم، مانع نمبر 2، انہوں نے نکالا پیغمبر کو
اور تم کو بھی کہاں سے نکالا تھا؟ مکہ سے. اور کیوں نکالا تھا؟ قصور تمہارا کیا تھا؟ ان تؤمنوا باللہ ربکم. ان سے پہلے لام محذوف نکال، لئن، صرف اس لیے کہ تم کیا کرتے تھے؟ اللہ پر ایمان رکھتے تھے. ربکم، جو تمہارا رب ہے. ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، مانع نمبر 3. فرمایا اگر تم نکلے ہو جہاد کرنے کے لیے میرے راستے میں، وابتغاء مرضاتی، اور میری رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے. یہ معنی نمبر 3 ہے. اگر تم جہاد کے لیے نکلے ہو میرے راستے میں اور میری رضامندی کے لیے، تو سرون الیہم بالمودہ، تو پھر ان کو دوستیوں کے پیغام کیسے دے رہے ہو؟ جب جہاد میرے لیے کر رہے ہو تو پھر دوستیاں ان سے کیسے ہوگی؟ سمجھ میں آ گئے؟ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ وَمَا أَعْلَنْتُمْ، میں خوب جانتا ہوں جو تم چھپاتے ہو، جو تم ظاہر کرتے ہو. وَمَنْ يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، انجام موالات، ان دوستیوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرمایا جو کوئی تم میں سے ایسا کرے گا فقط ضل سواء السبیل، وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا. بھٹک گیا کون سے راستے سے؟ سیدھے راستے سے. ان یسخفوکم، مانع نمبر 4. کافروں سے دوستی اس لیے بھی مت کرو کہ ان یسخفوکم، اگر وہ تم پر قابو پالے یا تم پر غالب ہو جائے، دونوں ترجمے ہو سکتے ہیں. اگر وہ تم پہ غالب آ جائے یا قابو پالے تو یکونوا لکم اعداء، وہ کیا ہوں گے؟ تمہارے دشمن ہوں گے. ویبسطوا الیکم ایدیہم، اور تم پر بڑھائیں گے اپنے ہاتھوں کو، والسنتہم، اور اپنی زبانوں کو، بالسوء، برائی کے ساتھ. یہ تو اس لیے غربہ مسکین بنے ہوئے ہیں کہ تم غالب ہو. اگر کبھی ان کو غلبہ مل جائے تو پھر دیکھ لینا وہ کیا کرتے ہیں تمہارے ساتھ. یبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم بالسوء، وہ بڑھائیں گے تمہاری طرف اپنے ہاتھوں کو بھی، اپنی زبانوں کو بھی، بالسوء، برائی کے ساتھ. وودوا لو تکفرون، مانع نمبر 5. اور 5ویں وجہ یہ ہے کہ وہ تمنا اور خواہش کرتے ہیں کہ کاش تم بھی کافر ہو جاؤ. تم بھی کیا ہو جاؤ؟ کافر. لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، رفع سبب موالات. رفع سبب موالات کا جو سبب ہوتا ہے نا، اس کو اللہ نے دور کیا. ارے بھائی، انسان دنیا میں کسی سے تعلق اسی لیے رکھے گا نا کہ بھئی اس تعلق کا فائدہ چلو دنیا میں تو ہے لیکن آخرت میں بھی ہو، ہے نا، آخرت میں بھی ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ ان بدباطنوں سے دوستی کا کیا فائدہ ہے تمہیں؟ ہرگز لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ، ہرگز تمہیں فائدہ نہیں دے سکیں گے ارحامکم، تمہارے ذی رحم محرم رشتہ دار، اور نہ تمہاری اولاد، یوم القیامت، کس دن؟ قیامت کے دن. تو بابا اگر قریبی رشتہ دار تمہیں فائدہ نہیں دے سکے گا تو یہ منحوس جو ہے، یہ مشرکین، ان سے کیا فائدے کی امید رکھی ہے تم نے؟ سمجھ گئے؟ یوم القیامت، قیامت کے دن، یفصل بینکم، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کریں گے. واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ دیکھ رہے ہیں جو کچھ تم کرتے ہو. قد كانت لكم اسوة حسنة في ابراہیم والذین معه، التزام اسوہ ابراہیم. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کو، ان کے اسوہ کو مضبوط پکڑ لو. قد كانت لكم اسوة حسنة، یقیناً تم سب کے لیے اسوة حسنہ، ایک بہترین نمونہ ہے. فی ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کی زندگی، والذین معه، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے، ان حضرات کی زندگیاں تمہارے لیے کیا ہے؟ بہترین نمونہ ہے، اسوہ حسنہ ہے. اذ قالوا لقومہم، یاد کرو جب انہوں نے کہا اپنی قوم سے، ان کی قوم بت پرستی کرتی تھی نا، اور والد بھی، تو انہوں نے کہا اپنی قوم سے، انا براء منکم ومما تعبدون من دون اللہ، بے شک میں بیزار ہوں تم سے بھی اور ان سے بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، تمہارے بتوں سے بھی بیزار ہوں. کفرنا بکم وبدا بیننا وبینکم العداوۃ والبغضاء ابدا، میں انکار کرتا ہوں بکم کے نیچے لکھے بعقائدکم، میں تمہارے عقائد سے بھی انکار کرتا ہوں. وبدا، اور ظاہر ہو گئی میرے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض، ابداً، ہمیشہ. تو دیکھیں سمجھایا اس امت کو کہ ابراہیم علیہ السلام نے
اپنی مشرک قوم کو کھل کر کہا کہ اس شرک کی وجہ سے میرے اور تمہارے درمیان عداوت اور بغض ہے، دشمنی ہے، ابداً ہمیشہ کے لیے تم دوستیاں بنا رہے ہو ہمیشہ کے لیے، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم ایمان لے آؤ اس ایک اللہ پہ۔ ہاں اپنی قوم سے کہا کہ اللہ پر ایمان لے آؤ تو پھر ہم دوست ہیں۔ سمجھے دوستو؟ تو اللہ نے فرمایا یہ ساری باتیں جو میں نے ابراہیم علیہ السلام کی بیان کی یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ایک بہترین نمونہ ہے، دستور عمل ہے۔ سمجھ گئے؟ آگے ایک بات کا جی بیننا، یہ تو اصل میں ایک امت مسلمہ کی طرف اشارہ کیا کہ نہیں صرف میرا اکیلا کا معاملہ نہیں ہے، جو بھی میرے طرح توحید پر چلے گا اس کی تمہاری مشرکین سے ہمیشہ یہ معاملہ رہے گا۔ سمجھ میں آگے؟ فرمایا الا قول ابراہیم علی ابی، ہاں ایک بات میں ابراہیم علیہ السلام کی اتباع نہیں ہو سکتی۔ کتنی باتوں میں؟ ایک، الا ازالہ شبہ، اصل میں یہ شبہ ہو رہا تھا کہ اللہ فرما رہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی اتباع کرو، تو مشرکین نے کہا اچھا پھر تو بڑی اچھی بات ہو گئی، ابراہیم علیہ السلام نے تو اپنے مشرک باپ بت پرست باپ آزر کے لیے دعائے مغفرت بھی کی تھی نا شروع میں، بعد میں پھر جب اللہ نے منع کیا تو انہوں نے، تو یہ تو ہمیشہ ایک بات یاد رکھیں کہ جو باطل جس بھی شکل میں ہو یہ اسی بات کو دلیل بنا کر پیش کرتا ہے جو ابتدائی ہوتی ہے، جس سے رجوع کر لیا جائے یہ اس کو کبھی بھی ظاہر نہیں کرتا۔ علامہ اقبال مرحوم تھے نا، ان کو کسی نے غلط خبر دی، جیسے ہوتا ہے ہمیشہ، ان کو کسی نے غلط باتیں بتائی اکابر دیوبند کے بارے میں اور خاص طور پہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کہ انہوں نے ایسا ایسا کیا اور پاکستان کی مخالفت اور یہ ساری باتیں، تو وہ تو شاعر تھے، تو انہوں نے فارسی میں ایک شعر کہا اور اس میں انہوں نے مذمت کی حضرت مدنی کی اور دیوبند کی۔ وہ اشعار تو مجھے فارسی کے یاد نہیں ہے، اس میں ایچ بل عجبیست اس طرح کے الفاظ ہیں، اور دیوبند کو حضرت مدنی کے بارے میں کچھ کہا۔ جب اس نے اس شعر کہے تو ظاہر سی بات ہے کہ اہل بدعت نے اس کو بہت پھیلایا۔ پھر جب حضرات دیوبند نے پھر آ کے علامہ اقبال سے ملاقات کی اور ان کو حضرت مدنی کے احوال اور وہ بتائے کہ کتنے بڑے عاشق رسول ہے، فوراً علامہ اقبال نے توبہ کی، رجوع کیا اور پھر حضرت مدنی اور دیوبند کی شان میں اشعار کہے۔ لیکن اب ان میں اہل باطل میں، اہل بدعت میں، چونکہ حق تو ہوتا نہیں ہے، یہ غیرت ایمانی تو نہیں ہے، تو وہ جو علامہ اقبال کا رجوع اور وہ تعریف کے اشعار ہیں نا اس کو آج تک نہیں بتا سکتے، بس وہ بیان کرتے ہیں، وہ پہلے والے پرانے اسٹیشنوں سے باتیں کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اور یہ سارا جو حسام الحرمین کا مسئلہ ہے عبارات اکابر کا، تو اس میں بھی یہی ہے کہ اسی فتاویٰ کو لوگوں کو دکھاتے ہیں کہ دیکھو حرمین کے علماء نے ان پر یہ کہا یہ کہا، بعد میں انہی اکابر نے جب اپنے فتاویٰ سے رجوع کیا کہ ہم نے جو کہا تھا وہ ہمیں غلط بات پہنچائی گئی اور رجوع کر کے دوسرا فتویٰ دیا گیا جو المحند علی المفند میں، اس کو نہیں بتا سکتے۔ تو ایک بات میں دنیا کا باطل مشترک ہے کہ یہ کبھی بھی رجوع والے قول کو نقل نہیں کرتا۔ تو ابراہیم علیہ السلام کو شروع میں یہ بات معلوم نہیں تھی کہ مشرک کے لیے استغفار نہیں ہو سکتا، انہوں نے ان کے لیے دعائیں مغفرت کی کہ میرے باپ ہیں، لیکن جب اللہ نے منع کیا تو انہوں نے پھر استغفار کو کیا کر دیا؟ ختم کر دیا۔ تو اللہ نے فرمایا الا قولا، ہاں ایک بات قابل اتباع نہیں ہے، کون سی بات؟ کہ ابراہیم علیہ السلام کا کہنا لے ابھی ہی اپنے والد کو لا استغفرن لکا، کہ میں تیرے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ کہا آپ ایمان تو نہیں لائے لیکن میں اللہ سے دعا کرتا رہوں گا آپ کی مغفرت کی، وما املک لک من اللہ شیئا، اور میں آپ کے لیے اللہ کے مقابلے میں کچھ اختیار بھی نہیں رکھتا، کچھ اختیار بھی نہیں رکھتا۔ ربنا علیک توکلنا، مناجات ابراہیم، اب ابراہیم علیہ السلام کی دعائیں، فرمایا اے ہمارے رب علیک توکلنا، آپ ہی پر ہم نے بھروسہ کیا، وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا، اور آپ ہی کی طرف
ہم جھک گئے، اطاعت گزار ہو گئے، وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ تیری ہی طرف لوٹنا ہے۔ رَبَّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا، اے ہمارے رب ہمیں تختہ مشق مت بنا، ذریعہ آزمائش نہ بنا، لِلَّذِينَ كَفَرُوا کن کے لیے؟ کافروں کے لیے، کہ وہ ہم پہ ظلم کریں، ہمیں تختہ مشق نہ بنا۔ وَاغْفِرْ لَنَا ہمیں بخش دے، ربنا اے ہمارے رب، اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک آپ ہی غالب حکمت والے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، لکھے تاکید اتباع ابراہیم، تاکید اتباع ابراہیم بعنوان آخر، ایک اور طریقے سے، ایک اور عنوان سے ابراہیم علیہ السلام کی اتباع کا حکم دیا گیا۔ فرمائے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيهِمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تم سب کے لیے ان کی زندگیوں میں بہترین نمونہ ہے، لیکن کون فائدہ اٹھائے گا؟ لمن کان یرجو اللہ، لکھے مقتضی اتباع، مقتضی اتباع ان کے لیے جو امید رکھتا ہے اللہ پاک کی ذات کی، یعنی اللہ سے ملنے کی، والیوم الآخر اور آخرت کے دن کی، ومن یتولی جو اعراض کرے گا، فإن اللہ هو الغنی الحمید تو اللہ کی ذات بے نیاز بزرگی والی ہے۔ عسى اللہ ان یجعل بینکم، لکھے بشارت قریب ہے، عسا قریب ہے یا امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان یجعل بینکم وبین الذین عادیتم منہم مودہ، کہ اللہ پاک تمہارے درمیان اور ان کے درمیان، عادیتم منہم جن سے تمہاری دشمنی تھی، جن سے تمہاری امید ہے کہ اللہ پاک تمہارے اور تمہارے ان دشمنوں کے درمیان مودتاً کیا پیدا کر دے؟ محبت پیدا کر دے۔ واللہ قدیر اللہ قادر ہے، واللہ غفور الرحیم اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ لا ینہاکم اللہ عن الذین، لکھے اجازت مدارات، ظاہری میل جول کی اجازت دی۔ فرمائے لا ینہاکم اللہ، اللہ تمہیں منع نہیں کرتے، عن الذین ان لوگوں سے میل ملاقات کرنے سے، لم یقاتلوکم فی الدین جنہوں نے تم سے لڑائی نہیں کی اس دین کے بارے میں، کبھی تمہارے مقابلے میں جہاد میں نہیں آئے، ولم یخرجوکم من دیارکم نہ تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، ان کا کوئی منفی نیگیٹو کردار نہیں ہے جن کافروں کا، تو فرمایا اللہ منع نہیں کرتے، لا ینہاکم اللہ اس کا مفعول یہاں آ رہا ہے، کس چیز سے منع نہیں کرتے؟ ان تبروہم کہ تم ان کافروں کے ساتھ احسان کر لو، وتقسطوا الیہم اور ان کے ساتھ انصاف کر لو، ان اللہ یحب المقسطین بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ، لکھے کفار محاربین کا بیان، ہاں جو کافر محارب ہے تم سے لڑائیاں کرتا ہے، تمہیں نقصان پہنچاتا ہے، ان سے دوستیاں نہیں کرنی۔ فرمایا انما ینہاکم اللہ بے شک اللہ تم لوگوں کو روکتے ہیں، عن الذین ان کافروں سے، قاتلوکم فی الدین جنہوں نے تم سے لڑائی لڑی اس دین کے بارے میں، واخرجوکم من دیارکم اور تمہیں نکالا تمہارے گھروں سے، وظاہروا علی اخراجکم اور امداد کی تمہارے نکالنے پر، کیا کی؟ امداد کی۔ تو اللہ تمہیں منع کرتے ہیں کس چیز سے؟ اس کا مفعول یہ آ رہا ہے ان تولوہم، اس بات سے کہ تم ان سے دوستیاں بناؤ۔ ومن یتولہم انجام موالات، جو ایسے محارب کافروں سے دوستی بنائے گا، فاولئک هم الظالمون تو وہی لوگ ظلم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے قانون اول برائے مؤمنین و مہاجرات، برائے مومنین و مہاجرات کے احکام، قانون اول برائے مومنین و مہاجرات کے احکام۔ فرمایا اے ایمان والو اذا جاءکم المؤمنات، جب آ جائے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں مہاجرات ہجرت کر کے، اصل میں جب آنے جانے کا راستہ کھلا نا تو بہت ساری عورتیں مکہ سے مدینہ آئی ہجرت کر کے، تو اب اس میں یہ خطرہ تھا کہ پتہ نہیں یہ عورتیں کس کیفیت اور کس نیت کے ساتھ آئی ہے، اور یہ اپنے آپ کو جو مومن کہہ رہی ہے تو آیا واقعی ایمان ہے یا کوئی اور منصوبہ تو نہیں ہے پیچھے؟ تو اللہ نے فرمایا آنے کے بعد ان کا ذرا امتحان لے لیا کرو، جانچ لو۔ جو ہجرت کر کے آئے فرمایا فامتحنوہن، تو ان کا امتحان لے لو، ان کا کیا لے لو؟ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب یہ حکم نہیں ہے
بلکہ یہ اس وقت کے لیے خاص تھا صلح حدیبیہ کی وجہ سے. صلح، لہذا اب اگر کوئی عورت مسلمان ہو کے مسلمان ملک میں آ جائے تو اس کو قبول کر لینا چاہیے. اللہ عالم بایمانہن، فرمایا اللہ ہی جانتے ہیں ان کے ایمان کو. فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ، پس اگر تم جان لو مؤمنات ان عورتوں کے ایمان کو. کیا مطلب؟ یعنی تم نے جب ان سے امتحان لیا نا، کچھ سوالات پوچھے، اللہ کس کو کہتے ہیں، پیغمبر کون ہے، ہمارے احکامات کیا ہیں، ہے نا، تو اگر تمہیں ان کے ایمان کا علم ہو جائے تو فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ. حکم نمبر 2، اب ان کو ہرگز واپس مت لوٹانا. کن کی طرف؟ کافروں کی طرف. لَا هُنَّ حِلٌّ لَهُمْ وَلَا هُمْ يَحِلُّونَ لَهُنَّ. کیوں؟ اس لیے کہ اب یہ عورتیں ان کافروں کے لیے حلال نہیں رہی اور نہ وہ کافر ان عورتوں کے لیے حلال رہے. اب تو چونکہ وہ حکم منسوخ ہو چکا تھا نا، پہلے تو مسلمان کافروں کی مناکحت جائز تھی، بعد میں کیا ہو گیا؟ اللہ نے فرمایا یہ عورتیں ان کے لیے حلال نہیں، وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، اور فرمایا دے دو. حکم نمبر 3، حکم نمبر 3، اور فرمایا دے دو ان کو ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا. کیا مطلب؟ اب دیکھیں نا، یہ عورت جو وہاں سے ہجرت کر کے آئی ہے، لازماً اس کا وہاں کوئی شوہر ہوگا، کوئی والدین کوئی ہوں گے، انہوں نے اس پہ خرچہ کیا ہوگا، شوہر نے اس کو مہر دیا ہوگا، نان نفقہ دیا ہوگا. اب یہ تو یہاں آ گئی، تو اللہ نے فرمایا کہ جو ان کے وہاں پر شوہر وغیرہ رہ گئے ہیں، تم اتنا کرو کہ ان کا خرچ کیا ہوا مال ان کو یہاں سے واپس بھجوا دو. سمجھ میں آ گئی؟ ان کو بھجوا دو. وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، حکم نمبر 4، اور فرمائے تم پر کوئی گناہ نہیں ہوگا ان تنکحوہن، اگر تم ان سے کیا کرو، ان ہجرت کر کے آنے والی عورتوں سے نکاح اگر کرو تو کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن شرط یہ کہ اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کو ان کے مہر دے دو. یہ نہیں کہ ان سے کہا کہ بھئی مہر تو تمہارا وہ والا شوہر تمہیں دے چکا ہے، میں نہیں دے رہا ہوں، تو نکاح کے لیے مہر ضروری ہوگا. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، لکھے قانون دوم برائے مومنین، برائے مومنین. فرمائے لا تمسکو، اور تم باقی مت رکھو، تم باقی مت رکھو بعصم، عصم کہتے ہیں تعلقات کو، الکوافر کافرہ عورتوں کے، کافرہ عورتوں کے تعلقات کو اب تم باقی مت رکھو. سمجھ گئے؟ کیا مطلب؟ اگر کسی کی بیوی کافرہ ہو کے وہاں چلی گئی، کہاں؟ مکہ چلی گئی، اور یہ شوہر اس کا مومن ہو کر مدینہ میں ہے، تو اللہ نے فرمایا اب ان کافر عورتوں سے تعلقات کو باقی مت رکھو. تو اب یہ کہے کہ اللہ میں نے بھی اس کو مہر دیا تھا، اتنی چیزیں دی تھی. فرمایا کوئی بات نہیں. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ، جو تم نے خرچ کیا تم مانگ لو. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور جو انہوں نے خرچ کیا تھا وہ تم سے مانگ لے. برابر سرابر معاملہ تھا. سمجھ گئے؟ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یحکم بینکم، جو تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے. واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے حکمت والے ہیں. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ، لکھیں قانون سوم برائے مؤمنین. وَإِنْ فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، فاتکم کے دو ترجمے، اگر رہ جائے یا نکل جائے. اگر نکل جائے تمہاری بیویوں میں سے کوئی الی الکفار، کن کی طرف؟ کافروں کی طرف. ایمان والوں سے کہا اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی نکل جائے، فاتکم کے معنی نکل جائے، الی الکفار کن کی طرف؟ کافروں کی طرف. یعنی کوئی عورت مدینہ منورہ سے کافر ہو کر مکہ چلی گئی، اس کا شوہر تو مدینہ میں رہ گیا. سمجھ گئے؟ تو وہ جب گئی تو وہ اپنے ساتھ جو ہے شوہر کا دیا ہوا مال و اسباب بھی لے گئی. تو یہاں جو اس کا شوہر تھا بیچارہ وہ تو ایسے ہی رہ گیا. اب کیا کریں؟ فرمائے فعاقبتم، بس جب پھر تمہاری باری آئے، جب کیا ہو جائے؟ جب تمہاری باری آ جائے، تمہاری باری جب آ جائے، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو دے دو ان کو
جن کی بیویاں چلی گئی تھی اسی کے مثل جتنا انہوں نے خرچ کیا، دے دو ان کو جن کی بیویاں چلی گئی تھی، مثل ما انفقوا، اسی کے مثل جتنا کہ انہوں نے کیا کیا تھا، جتنا انہوں نے خرچ کیا تھا۔ کیا مطلب؟ اب دیکھیں دوستوں، مثال کے طور پہ ایک مسلمان عورت تھی، شوہر کے ساتھ مدینہ میں کافر ہو کے مکہ چلی گئی اور وہ شوہر کا سارا مال اپنے ساتھ لے گئی۔ اب یہ بیچارہ یہاں پر مسکین رہ گیا۔ کچھ عرصے بعد مکہ کی ایک کافر عورت مسلمان ہو کے کہاں گئی؟ مدینہ آئی، اور جب مدینہ آئی تو وہ اپنے شوہر کا مال لے کے آئی۔ سمجھ گئے؟ وہ وہاں کے شوہر کا مال لے کے آئی۔ تو یہاں جو تمہارا ایک مسلمان بھائی پریشان بیٹھا ہوا تھا نا، عورت سے یہ مال لے کر کے اس کو دے دو۔ نہیں سمجھے بات کو؟ اس کا مال اس کی بیوی لے گئی، اس کا مال اس کی بیوی یہاں لے آئی، تو اس کے مال سے اس نے فائدہ اٹھا لیا، اب اس کے مال سے اس کو فائدہ دے دو تاکہ ذرا توازن بیلنس برقرار ہو جائے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ، ڈرو اللہ سے اگر تم اس پر ایمان رکھنے والے ہو۔ یا ایھا النبی، لکھے تفصیل طریق امتحان۔ امتحان کا تفصیلی طریقہ کیا ہے؟ طریق بیعت۔ طریق بیعت کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ فرمایا یا ایھا النبی، اے میرے پیغمبر، اذا جاءک المؤمنات، جب آ جائے تمہارے پاس ایمان والی عورتیں، یبایعنک، آپ سے بیعت کرنے کے لیے نا، آپ سے بیعت کرنے کے لیے اگر آ جائیں کہ ہمیں آپ پر بیعت کرنی ہے ہاتھ پہ، تو آپ ان کو بیعت کریں علی اس شرط پہ کہ اللہ یشرکن باللہ شیئا، شرط نمبر 1 کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گے، ولا یسرقن، شرط نمبر 2 چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، نمبر 3 بدکاری نہیں کریں گی، ولا یقتلن اولادہن، شرط نمبر 4 اپنی اولاد کو قتل نہیں کرے گی، ولا یأتین ببہتان، شرط نمبر 5 اور نہیں بنا کر لائے گی، ببہتان، ایسا کوئی بہتان، یفترینہ، جو ان عورتوں نے گڑھ لیا ہو، بین ایدیہن و ارجلہن، اپنے ہاتھوں اور پیروں کے درمیان سے۔ آسان یہ ہے کہ ہاتھوں اور پیروں کے درمیان دل ہوتا ہے، تفصیلی بات تو حدیث میں جیسے مشکات میں پڑھی آپ لوگوں نے کہ ایدیہن و ارجلہن کا کیا مطلب ہے، وہ تو انشاءاللہ وہاں پڑھ لیں گے۔ آسان یہ سمجھ لے کہ وہ بہتان جو یہ عورتیں گڑھ لے اپنے دلوں میں، اپنے دلوں میں، تو ایسا کوئی بہتان نہیں بنائے گی۔ ولا یعصینک فی معروف، شرط نمبر 6 اور آپ کی نافرمانی نہیں کریں گی، فی معروف، کسی مشروع کام میں، کسی مشروع کام میں، اگر یہ شرائط مان لے، فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیں، واستغفر لہن اللہ، اور ان کے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر لے، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والے رحم کرنے والے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا، لکھے خلاصہ سورت، اے ایمان والو، لا تتولوا قوما، اس قوم کو دوست مت بناؤ، غضب اللہ علیہم، جن پر اللہ کا غضب اترا، یعنی یہود، قد یئسوا من الآخرۃ، اور وہ لوگ آخرت سے ایسے ہی مایوس ہو گئے ہیں، یہ کافر آخرت سے ایسے ہی مایوس ہیں، کما یئس الکفار، جیسا کہ کافر نا امید ہو چکے ہیں، من اصحاب القبور، من اصحاب جیسا کہ کافر مایوس ہو چکے ہیں۔ اب اس کے 2 ترجمے، اگر آپ من کو بناتے ہیں کیا تبعیضیہ، تو اب ترجمہ کیا ہوگا؟ جیسے کہ یہ کافر مایوس ہو چکے ہیں قبروں والوں سے۔ قبروں، بھئی دنیا میں جو کافر ہے اور وہ کافر جو قبروں میں چلے گئے، تو دنیا کے کافروں کو پتہ ہے کہ یہ قبروں میں جانے والے کافر اب ہمارے کسی کام کے نہیں، یہ ان سے مایوس ہو گئے نا۔ تو جس طرح یہ کافر ان قبروں والے کافروں سے مایوس ہے، اسی طرح یہ لوگ آخرت سے بھی مایوس ہے کہ آخرت میں کچھ بھی نہیں۔ دوسرا قول یہ کہ من بیانیہ ہے۔ اب ترجمہ کیا ہوگا کہ یہ کافر آخرت سے ایسے ہی مایوس ہے جیسے کہ قبروں میں پڑے ہوئے کافر مایوس ہے۔ جیسے کہ قبروں میں پڑے ہوئے کافر، کیا مطلب؟ جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافروں کو وہاں جا کے پتہ چلا
کہ او ہو بڑی غلطی کر کے آئے تھے، اب تو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو گئے۔ تو جیسے قبروں میں پڑے ہوئے کافر اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکے ہیں، اسی طرح دنیا کے یہ کافر آخرت سے کیا ہے؟ مایوس ہے۔ وہ کہتے ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے آخرت وغیرہ۔ سمجھ میں آگے؟ یہ سورہ ممتحنہ ختم ہو گئی۔ آگے سورۃ الصف، اس کا ربط کیا ہے دوستو؟ دیکھیں سورہ صف کا سورہ ممتحنہ سے ربط کیا ہے؟ ربط سورۃ الصف بالممتحنہ۔ پر ہمارے پہلی صورت میں ترک الموالات بالکفار کا بیان تھا، اس صورت میں بطور ترقی یعنی آگے قدم بڑھا کے مقاتلہ بالکفار کا بیان ہے کہ ان سے لڑائی بھی کرنی ہے۔ خلاصہ اس صورت میں 4 باتیں۔ ترغیب نمبر 1 ترغیب الی الجہاد، نمبر 2 دو دلائل نقلیہ برائے تاکید علت جہاد، نمبر 3 تجارت آخرت اور اس کا انجام، نمبر 4 اور اس صورت میں خطابات ثلاثہ للمؤمنین ہے، 3 دفعہ مومنین کو خطاب کیا گیا ہے۔ سورہ صف کا خلاصہ کیا ہے؟ موضوع کیا ہے؟ حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ سورہ صف کا جو موضوع ہے وہ ہے فرائض سرفروش۔ فرائض سرفروش، جو سرفروش لوگ ہوتے ہیں نا، سرفروش جانتے ہیں؟ جو اپنے سر سے کفن باندھ لیتے ہیں، مر مٹنے والے لوگ اللہ کے دین پر، ان کو سرفروش کہا جاتا ہے۔ تو ایسے سرفروشوں کے فرائض کیا ہے سمجھے؟ فرماتے ہیں سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، عظمت خداوندی اللہ ہی کی تسبیح پڑھتے ہیں جو آسمانوں میں ہے جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، وہی ذات غالب حکمت والی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، خطاب اول برائے مومنین بطور تنبیہ کے طور پہ فرمایا، اے ایمان والو لم تقولون، کیوں کہتے ہو ایسی باتیں، ما لا تفعلون، جو تم کرتے نہیں ہو، جو کرتے نہیں ہو اس کے بارے میں کہتے کیوں ہو کہ ہم نے کیے؟ سمجھ گئے؟ کیوں کہتے ہو؟ کبر مقتا عند اللہ، بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک۔ مقتن کا ترجمہ لکھے ناراضگی کا، بہت بڑی ناراضگی کا سبب ہے اللہ کے نزدیک۔ کون سی بات؟ ان تقولو، لکھے فاعل کبرہ، کبرہ فعل کا فاعل کون سا جملہ ہے؟ ان تقولو، اللہ کے نزدیک بڑی ناراضگی کا سبب ہے ان تقولو، یہ کہ تم کہو ایسی بات لا تفعلون، جو تم کر سکتے نہیں، جو تم کر سکتے نہیں۔ اصل میں یہ ایک تشجیع اور ہمت دلانے کا طریقہ ہے۔ ایمان والے کہتے تھے جہاد کا حکم آ جائے، جہاد کا حکم آ جائے، مقابلے ہم کب تک جو ہے برداشت کریں گے؟ تو اب ایک دم جہاد کا حکم آئے تو اس سے پہلے اللہ نے فرمایا کہ یاد رکھو پھر جہاد بچوں کا کھیل نہیں ہے، ایسی باتیں ابھی کہو مت جو پھر کل کر نہیں سکو۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہمت دلانے کے لیے ہوتا ہے نا، کسی کو کہا جائے کہ دیکھ لو، سوچ لو، پھر غور کر لو، اور وہ آگے سے اور گرم ہو رہا ہوتا ہے، کہہ رہے ہیں آپ ایک دفعہ اشارہ تو کرو۔ ان اللہ یحب الذین، ترغیب الی القتال، فرمایا بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے، یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں اللہ کے راستے میں، صفاً، صف بنا کر، کانہم، گویا کہ وہ لوگ بنیان مرصوص، اس دیوار کی طرح ہے جو کہ مضبوط ہے، مضبوط۔ تفسیر ماجدی نے ترجمہ کیا گویا سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے، سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، دلیل نقلی نمبر 1 متعلق بَإِیذَا، دلیل نقلی نمبر 1 متعلق بَإِیذَا، فرمایا یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا یا قوم، اے میری قوم، لِمَ تُؤْذُونَنِی، تم کیوں مجھے تکلیفیں دیتے ہو، وَقَدْ تَعْلَمُونَ، مانع از ایذا، ایذا نہ دینے کی کیا وجہ تھی؟ انہوں نے کیوں فرمایا مجھے ایذا مت دو؟ مانع از ایذا، فرمایا وَقَدْ تَعْلَمُونَ، تم جان چکے ہو کہ انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں تمہاری طرف۔ فَلَمَّا زَاغُوا، انجام عصیان، لیکن فَلَمَّا زَاغُوا، جب وہ ٹیڑے رہے، ازاغ اللہ قلوبہم، اللہ نے بھی ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، ضابطہ خداوندی، لا یہدی کا ترجمہ لکھے توفیق ہدایت،
اللہ ہدایت کی توفیق ہی نہیں دیتے. القوم الفاسقین، کن کو؟ نافرمان لوگوں کو. وَإِذْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ، دلیل نقلی نمبر 2 متعلق بتکذیب. دلیل نقلی نمبر 2 متعلق بتکذیب. یاد کرو جب کہا عیسیٰ ابن مریم نے یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، انی رسول اللہ علیکم، بے شک میں تمہاری طرف اللہ کا رسول ہوں، مصدقاً، فریضہ نمبر 1 تصدیق کرنے والا ہوں، لما بین یدی من التورات، اپنی سے پہلی کتاب تورات کی. تورات کی کیا کرنے والا ہوں؟ تصدیق کرنے والا ہوں. ومبشراً، فریضہ نمبر 2، اور خوشخبری سنانے والا ہوں، برسول، ایک ایسے رسول کی، یأتی من بعدی، جو میرے بعد آئے گا، اسمہ احمد، اور اس کا نام کیا ہوگا؟ احمد ہوگا. فلما جاءہم، پس جب وہ آ گئے، جاءہم کے نیچے لکھے احمد، جب حضور علیہ السلام آ گئے، بالبینات، واضح نشانیاں لے کر، جب حضور آ گئے، قالو، تو وہ لوگ کہنے لگے، ھذا سحر مبین، یہ تو کھلا جادو ہے. لکھیں جہاد کی وجہ اول مخالفت رسول. جہاد کی وجہ اول کیا ہے؟ مخالفت رسول. حضور آ گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت بھی تھی، واضح نشانیاں بھی تھی، تب بھی بدبخت کہنے لگے یہ تو کھلا جادو ہے. حاشیے پر استاد صاحب نے حوالہ لکھوایا تفسیر حقانی کا، انجیل یوحنا باب نمبر 14. انجیل یوحنا باب نمبر 14، یہاں رسول ان پر لکھا ہے بشارت متعلق فارقلیت. بشارت متعلق فارقلیت جو ہے نا، یہ حضور علیہ السلام کا نام ہے انجیل میں، فارقلیت کہا گیا آپ کو. ٹھیک ہے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.